جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں، اور رزق میں بے برکتی جو ہم دنیا بھر میں پا رہے ہیں، بھوک اور طرح طرح کی اس معاملے میں تنگ دستیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے اس تنگی، رزق کی تنگی، مال کی تنگی، اناج کی تنگی، غذا کی تنگی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں تنظیمیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے سلسلے میں ہم کچھ اسی پر مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں اس وقت غذا کی قلت اور یہ بے برکتی جو ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی تھوڑا بہت ہم عرض کریں گے، اور اس میں کچھ حدیثیں بھی آپ کو بیان کی جائیں گی، کچھ ریسرچ اور جو معلومات ہے وہ بھی آپ تک منتقل کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رزق میں بے برکتی کے کئی اسباب ہیں۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا بھر میں جس طرح اناج ضائع کیا جا رہا ہے، غذائیں جس طرح ضائع کی جا رہی ہیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے پاس جو اس وقت اس کی رپورٹ ہے کہ دنیا بھر کی اس وقت آبادی، تقریباً آبادی کے جو اس وقت فگر بیان کیا جاتا ہے، کم و بیش اس کو لیا جائے گا، وہ تقریباً 7 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے دنیا بھر میں جو بیان کی جاتی ہے، کم و بیش، پلس مائنس کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ اور اس آبادی میں میری آخری معلومات کے مطابق اس پوری آبادی میں سے روزانہ 1 ارب کے قریب انسان بھوکے سوتے ہیں۔ اتنی اناج اور غذا ضائع کی جاتی ہے، اور یہ اناج اور غذا جو ضائع کی جاتی ہے، اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کہ دنیا میں کتنا اناج اور کتنی غذائیں ضائع کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں جو غذائیں ضائع کی جاتی ہیں، اس کا فگر بھی اربوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنے ارب روپے کی غذا ضائع کی جاتی ہے، اور یہ کیسے ضائع کی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کریں گے کہ جو غذائیں ضائع کی جاتی ہیں، اس کی زیادہ تر ایوریج کہاں زیادہ ہوتی ہے، کہ کس مقام پر غذائیں زیادہ ضائع کی جاتی ہیں۔ اس میں کئی ملکوں کے الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اول تو یہ کہ دنیا میں اب بھی ہر 7 میں سے 1 فرد بھوکا سوتا ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے 20,000 سے زیادہ بچے ہر روز بھوک سے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے۔ مزید یہ کہ مختلف ممالک کے حساب سے اگر میں آپ کو بیان کروں تو برطانیہ میں 40 لاکھ کے قریب افراد آج بھی مناسب خوراک تک ان کی رسائی نہیں ہے۔
امریکہ میں 3,50,00,000 افراد ایسے خاندانوں سے منسلک ہے جن کی خوراک ناکافی ہے۔ یورپ میں 4,30,00,000 افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں۔ عرب شریف کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے میسیو ویسٹیج ان ایکسیپٹیبل، اور اخبار کے مطابق جو تحقیقاتی رپورٹ ہے کہ عرب شریف میں بھی روزانہ 4,500 ٹن قابل استعمال غذا ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ دنیا میں اناج جو ضائع کیا جا رہا ہے، اس کا بڑا مطلب کہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اور لوگ اس معاملے میں پریشان ہو رہے ہیں کہ اربوں 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 روپے کا مال، اربوں اربوں روپے کی غذا یہ ضائع ہو رہی ہے، اور جتنی غذائیں ضائع کی جا رہی ہیں اس کی اگر ایک رپورٹ بنائی جائے تو کہ 2 ارب ٹن بتائی گئی ہے جو غذائی اشیاء، کھانے پینے کی جو اشیاء ضائع کی جا رہی ہیں، اس کا جو فگر بیان کیا جا رہا ہے وہ 2 ارب ٹن یہ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں 4 بلین ٹن غذائی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، اس کا 30 سے 50% حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس سروے رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی عجیب و غریب رپورٹ مجھے ملی تھی، جو تحقیق جو لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ دنیا میں کس قدر یہاں پر ضائع شدہ چیز کی ہے، یعنی کہ مجموعی آبادی جیسے میں نے کہا 7 ارب 30 کروڑ کے آس پاس جو بتائی جاتی ہے، اور اس میں 1 ارب انسان بھوکے سوتے ہیں، باقی 6 ارب لوگوں کے لیے 2 ارب ٹن غذا کافی ہے۔ 6 ارب لوگوں کے لیے 2 ارب ٹن غذا کافی ہے۔ اگر ضائع ہونے والی 2 ارب ٹن غذا بچائی جائے تو وہ 6 ارب افراد کے لیے کافی ہوگی۔ یہ کچھ اسکرین پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، جو کچھ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ آپ اس کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر غذائی ضائع ہونے والی جو اشیاء ہیں، اگر اسے بچایا جائے تو 2 ارب ٹن جو غذا جو ضائع کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 ارب ٹن غذائی اشیاء جو ضائع ہو رہی ہے، یہ 6 ارب افراد کے لیے کافی ہے۔ اور دنیا میں اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب انسان غذائی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے وہ غذا سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ غذائیں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اور ان میں جو بے برکتی ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے چائنا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا چائنا میں آنا جانا تھا، تو انہوں نے چائنا کے حوالے سے بتایا کہ چائنا کا یہ کلچر ہے، چائنا کا یہ تہذیب ہے۔ وہ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ ہے کہ یہ کھانا بچا کر ضائع کرنا ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ اگر کھانا کم پڑ جائے تو گویا کہ غریب ہیں، یا نارمل ہے تو گویا کہ غریب ہے۔ ان کو اپنا اسٹیٹس اور اپنا یہ تہذیب و کلچر باقی رکھنے کے لیے خود چائنیز نے ان کو بتایا، جو انہوں نے مجھے بتایا میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ ضائع کیا جائے گا۔ پھر بعض ممالک کے بارے میں یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی فری، تو وہ روٹی یہ طے ہے کہ 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ مجھے عرب شریف کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جیسے سالن کوئی لے گا تو سالن کے ساتھ 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ اب ایک شخص 3 روٹی نہیں کھا سکتا، نارملی طور پر نہیں کھائی جاتی، یعنی 1 روٹی منگوا لی، دوسری روٹی منگوا، چونکہ سالن کے ساتھ روٹی فری، تو اب 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ ایک وہاں کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ یہ ہوگا۔ اب سالن کے ساتھ ایک آدمی 3 روٹی، اب سالن بھی وہ پیالہ بھر کر ملے گا، ایک مناسب مقدار میں بھی سالن جتنا چاہیے کہ آپ بولو بھائی میرے لیے اتنا سالن چاہیے کہ مجھے اکیلے کو پورا ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگا، پورا پیالہ ملے گا۔ تو پورا ایک پیالہ بھر کے سالن ملا، سالن کے ساتھ 3 روٹی ملی۔
اب وہ ایک شخص نے ایک روٹی کھائی، 1.5 روٹی کھائی فار ایگزامپل، تو وہ جو 1 یا 1.5 روٹی بچ گئی اور جو سالن کا پورا پیالہ بچ گیا تو وہ کسی استعمال میں نہیں ہوگا، وہ اس کو سفرہ کہلاتا ہے، وہ پلاسٹک میں لپیٹا جائے گا اور لپیٹ کے اس کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جائے گا، یعنی کہ قابل استعمال غذائی اشیاء اربوں ڈالر کی ضائع کی جا رہی ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اور روٹیوں کی جس برے انداز سے بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس کو جس انداز سے ضائع کیا جا رہا ہے، تو اب آپ حدیث سنیے یہ ساری وضاحت کے بعد کہ طبرانی نے عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان اور زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملاحظہ فرمایا، اس کو لے کر پہنچا، پھر اسے تناول فرما لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو اب اس وقت جو دنیا بھر میں اناج ضائع کرنے کا جو ایک انداز ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، دسترخوان میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، پینے برکت نہیں ہے، جبکہ ایک بہت پیارا اور آسان ترین فارمولہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیجئے۔ جو کھانا کھانے سے پہلے کا وضو، بعد کا وضو بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے کا ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ ایک عمل یہ گھر میں برکت لے آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے دسترخوان میں برکت آئے گی، مگر یہ نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے، لیکن ان ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے دسترخوان کے حال کو بھی ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ بڑے بڑوں کے دسترخوان کا جو اس وقت حال ہے نا، وہ بے حال ہے۔ اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے، اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے کہ مت پوچھیے بات۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب قوم نے روٹی کو حقیر جانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا۔ مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا گیا ہے کہ گیہوں جب پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحط ہو جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روٹی چوبنے کی چیز ہے، پاؤں میں لانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب ان روایتوں کو بھی سامنے رکھیے اور ان مدنی پھولوں کو جو اس کے تحت بیان کیے گئے وہ سامنے رکھیے، اور پھر غور کیجئے کہ آج ہمارے دعوتوں میں، ہمارے گھروں میں، چاہے وہ لنگر اور نیاز کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو، یا شادی اور ولیمے اور دعوت کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو، یا کسی اور ایصال ثواب کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو، چاہے چاول کے دانے کا معائنہ کیا جائے یا گوشت کے ہڈیوں پہ لگے ہوئے بوٹیوں کے ذرات اور بوٹیوں کے ریشے اور بوٹیوں کا معائنہ کیا جائے، یا روٹی کے ٹکڑوں کا معائنہ کیا جائے، یا شرمال اور تافتان کا معائنہ کیا جائے، یا توس اور ڈبل روٹیوں کا معائنہ کیا جائے، یا بسکٹ کے ضائع کرنے کا معائنہ کیا جائے، آٹے سے، چاول سے، اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی اناج اور جو غذائی اشیاء ہوتی ہیں ان کا معائنہ کریں، پانی کا معائنہ کریں کہ آج دنیا بھر میں پانی کا کرائسس ہے، دنیا بھر میں اچھے ملکوں میں پانی کا کرائسس ہے، اچھے ملکوں میں پانی کا کرائسس ہے، اور پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ پانی بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جانے لگا، بچی ہوئی پانی کی بوتلوں کو بے دردی کے ساتھ پھینکا جانے لگا،
فیکٹریوں کے اندر جس طرح پانی استعمال کیا جاتا ہے، گاڑی دھونے والے جس طرح پانی استعمال کرتے ہیں، گھر میں برتن دھونے والیاں جس طرح پانی استعمال کرتی ہیں، ہوٹل میں برتن دھونے والے جس طرح پانی استعمال کرتے ہیں، صفائیاں کرنے والے جس طرح پانی استعمال کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے، مسجد میں پوچھا دینے والے، مسجد کو پانی سے دھونے والے جس طرح مسجد کا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی غور کرے کہ یہ کیا ہاتھ دھوتے ہیں ہم جب نلکے پر، کچھ نہیں، خالی اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں تب بھی پانی ضائع کر رہے ہیں، وضو خانے پر بیٹھے ہیں تب بھی پانی ضائع کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تب بھی پانی ضائع کر رہے ہیں، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو بچ رہے ایسا تو نہیں کہ کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے، یہ نہیں، جنرل بات کر رہے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ بچے کو نلکے کے اوپر بیسن پہ کون کھڑا کر دیتا ہے، صابن لگانا بھی اس کے ذمہ ہے، ہاتھ دھونا بھی اس کے ذمہ ہے، اور پھر جو کچھ پانی گرانا یہ بھی سب اس کے ذمہ ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ بچے کو باتھ روم میں پہلے سے کون ڈال دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا نہانا دھونا شروع کرو، ہم آتے ہیں؟ اتنی دیر میں بچہ جو پانی کو برباد کر رہا ہوتا ہے اس کو کون نہیں جانتا؟ تو یہ جو چیزیں ہم جو ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے مساجد کا نظام لے لیجئے، یہاں تک کہ دینی مدارس کا بھی نظام لے لیجئے، حقیقت یہ ہے کہ جو حساسیت یا سینسیٹیوٹی ہے، حساسیت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ جن ممالک میں بجلی بے دریغ استعمال کی گئی، بجلی بے دریغ استعمال کی گئی، کوئی سستی ہوتی تھی لوگوں نے استعمال کی، آج ان ممالک کے اندر بجلی کا کریک ڈاؤن ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف ہند، انڈیا یا بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، جی ہاں، انگریز ممالک کے اندر بھی، جن کو آپ بہت وہ مضبوط ممالک سمجھتے ہیں، وہاں پر بجلی کا لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا کریک ڈاؤن اور پانی کے پرابلم اور پانی کے مسائل کا وہ ملک بھی شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر بعض شہر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب کہ وہ تھوڑے خوشحال قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے نا تو تقریباً ممالک کے اندر بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے مقامات وہ ہیں جہاں غربت، افلاس، بھوک، پیاس، بجلی اور طرح طرح کی جو ضرورتیں زندگی ہیں، زندگی کی ضروریات بنی ہوئی ہیں، اس کی کمی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم روٹی کو بچائیں گے، سالن کو بچائیں گے، کھانے کو بچائیں گے، پانی کا خیال رکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جب ان نعمتوں کی ہم قدر کریں گے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، یعنی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے بچائیں گے، ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا، نعمتوں میں اور ترقی ہوگی، نعمتوں میں اور برکت اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ عوامی تاثرات ہیں، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ایکسٹرا پکایا جاتا ہے اس لیے ضائع ہوتا ہے، یہاں تو آپ اتنا پکائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، یہاں اگر کسی غریب کو دیتے ہیں، جب اپنے جیب سے پیسے جاتے ہیں تو وہ اس کی بندہ قدر کرتا ہے۔ شادی بیاہوں کے جو کھانے ہوتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، تو اس میں وہ زیادہ ضائع کرتے ہیں لوگ۔ یہ تو اب انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہے۔ ہمارا دین تو ایک درس دیتا ہے کہ کھانے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ بعض دیکھا ہے لوگوں کو کہ گھروں میں کھانا بھی ضائع کرتے ہیں، باہر پھینکتے بھی ہیں تھیلیوں میں بھر بھر کے، فریج میں رکھتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ پھینکنا ہے، ظاہری بات ہے پھینکنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ پہلے سے کسی کو دے دے تو اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، لیکن آج کل یہ لوگ کوئی سوچتا ہی نہیں۔ آدمی اس کے رزق کی قدر ہی نہیں کرتا، بس مل رہا ہے نا زیادہ، اس لیے خاص طبقہ ہے جس کے پاس بے حساب پیسہ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ پھینک دیتے ہیں، ضیاع کر دیتے ہیں۔ بیچارے جو کم تنخواہ والے ہیں، کم حیثیت والے، وہ اتنا ہی پکاتے ہیں کہ ابھی کھا لو، ابھی پکا لو۔ کھانا پکانے میں بھی ضیاع کرتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے ہی نہیں سر۔ اب تو بیچارے وہ دن تو گئے جب خوشحالی کے دن تھے، اب تو لوگ اچھا ٹائم جو تھا نا وہ آپ کا؟ گیا، سب کا، میرے سمیت سب کا اچھا ٹائم چلا گیا۔ دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ غربت تو بڑھ رہی ہے، روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے، غربت تو روز بروز بڑھ رہی ہے، رزق کا ضائع ہو رہا ہے تو رزق میں تنگی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو ہم زیادہ اس کو استعمال کر کے ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر پھینکتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، مگر جتنا چاہیے اتنا لے آدمی، پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نالج سب کچھ ہے، ہر بندے کو پتا کہ میں کھانا ضائع کروں اس کو مجھے گناہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ بس ہر بندہ اپنی مستی میں ہے۔ اب ہم کیا بول سکتے ہیں، سب کا اپنا اپنا حساب، حرص بہت زیادہ ہے،
کہ بھوک لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ بس لے آؤ، جو کچھ ہے ہمارے پاس لے آؤ، ہم نے کھانا ہے. تو اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بھی اس کی جو ہرس وہ مٹ جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں کھانا، بہت ہو گیا. پہلے جو ہرس ہوتی ہے، ضائع جو ہوتا ہے کھانا زیادہ لے لیا جاتا ہے، پھر وہ کم کھایا جاتا ہے، باقی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو ہے پیسہ جب زیادہ آئے تو پھر کھانا بھی اسی حساب سے ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس نا پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اللہ کے رزق کی قدر نہیں ہے ان کو. اسی وجہ سے آج ہمارے ہر چیز میں سے برکت غائب ہے. اور یہ تھیلیاں جو ہے نا، یہ تھیلیاں یہ سب سے زیادہ بے برکت کر رہی ہے ہر چیز کو. وہ کیسے؟ ہر آدمی کی نظر پڑ رہی ہے اس کے اوپر اور کہہ رہا ہے یار یہ تو لے کے جا رہا، میں لے کے نہیں جا رہا، برکت اڑ گئی. پیسہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس، اس لیے زیادہ کرتے ہیں، اپنی لمٹ سے زیادہ کھا لیتے ہیں. یہاں بھی منگائیں گے 2 روٹی 1.5 روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی واپس کر دیں گے. یہ رزق کی بے حرمتی ہوئی، وہ بھوسی ٹکڑے میں چلا جائے گا. پیٹ بھر گیا ہے لوگوں کا، جب بھی ضائع کر رہے ہیں، اوپر سے روٹی چھوڑ دی، نیچے سے چاول پھینک دیے، کبھی کچھ کبھی کچھ. جن کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا، ان کو زیادہ مستی ہے. پھر ان کے بڑے پیٹ اور وہ کھانا مطلب نکال کے لے آتے ہیں، کھاتے ہیں نہیں. ہوکے میں نکالا جاتا ہے کہ ہوکے میں اتنا نکال ہے کہ آدمی کھا لے گا. جب کھانے بیٹھتا ہے تو وہ 2-4 نوالے ہی کھاتا ہے، وہ باقی چھوڑ دیتا ہے. حالوں میں شادی حالوں میں جائیں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. یہ بات یوں ان معنوں کر تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات جتنی غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، عموماً دعوتوں میں غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم سروے کریں، معلومات کریں اور تھوڑا سا غور کریں نا، تو کھانا ضائع ہونے کے چند ایک خاص مقامات ہیں. ایک مقام ہے دعوت، جہاں لوگوں کو دعوت میں لوگ جمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی بھی کچھ آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی دعوت میں عموماً لوگ پیسہ دے کر نہیں کھاتے. ایک ہوتا ہے چلو تحفہ دے دیا، یہ دے دیا، کوئی لفافہ دے دیا، وہ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لفافہ دیا تو کھانا ایسی صورت میں کھانا ہے. وہ ہوتا ہے بوفے میں، یعنی وہ جو پر ہیڈ بوفے سسٹم جو آج کل ہمارے یہاں دنیا بھر میں جو چلا ہوا ہے، پر ہیڈ بوفے سسٹم کہلاتا ہے یہ. یعنی فی کس ایک آدمی جاتا ہے اور وہاں پر کوئی 30 40 50 قسم کی غذائیں اور اشیاء وہاں پر بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اشیاء جو ہے نا وہ مطلب بن رہی ہوتی ہیں. اب وہ پتہ نہیں کو 1500 2000 یا 2500 یا 3000 تک کی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی صورت بنتی ہو. تو ایک عرصہ ہو گیا اس معاملے کو، بلکہ معلومات تو ابھی حال میں تھوڑی بہت ہوئی ہے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا کہ اس کے متعلق اتنا ابھی فگر کا خاص پتہ نہیں ہے. لیکن ایک گمان ہے کہ پہلے 250 300 400 روپے کا پر ہیڈ تو ہوتا تھا، یہ مجھے یاد ہے. اب شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 1500 2000 یا 3000 تک پر ہیڈ پہنچ چکا ہو. اس طرح بوفے کے اندر جو پر ہیڈ سسٹم ہوتا ہے، پتہ نہیں اب اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہر آدمی جو جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا پیسہ وصول کروں. وہ اندر گیا تو اس نے مطلب 1500 2000 روپے جمع کرا ہے کہ میں 1500 2000 روپے کا کھاؤں گا. اب یہ 1500 2000 روپے کا کھانے کے لیے سب سے پہلے تو ڈھونڈے گا کہ 1500 2000 روپے وصول کیسے کروں. تو اب وہاں بٹیر بھی بنتے ہوں گے، تو مچھلیاں بھی بنتی ہوں گی، تو پاپلیٹ بھی بنتا ہوگا. اب وہ مہنگی مہنگی اشیاء پر پہلے ہاتھ مارے گا کہ یار پہلے میں وصول کروں. یہ 200 روپے وصول ہوئے، یہ یار یہ 1 کلو 400 روپے کا کلو ہے. اب میں کتنا کھاؤں کہ میں اس کا وصول کروں. اب یہ ادھر وصول کرنے کے لیے بیٹھا، پھر وہ ادھر اس نے وہ مہنگے وہ ٹیسٹی چاول پر ہاتھ مارے، وہ مرغن سالن پر ہاتھ مارا. اب یہ وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں تو وصول کرنے سے رہا، تو 2.5 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں وہاں بیٹھوں گا. اب 2.5 3 2 گھنٹے میں وہاں بیٹھا ہوا اور ٹھونسے جا رہا ہے. اور پھر 1 2 4 بوتلیں بھی وہ چڑھا لے گا، وصول کرنی ہے. بوتل ایک بھی 50 روپے کی بوتل ہے، کتنے کی آج کل 25 روپے کی. کولڈ ڈرنک کتنے کی آج کل 25 روپے کی. اب ایک 25 روپے کی، یہ بھی میرے کو بھی پتا چلا کہ 25 روپے کی ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل آتی ہے. تو 25 روپے کی کولڈ ڈرنک کی بوتل ہے، تو اس نے 4 بوتلیں گویا کہ جیسے پی ہے. چلو 100 روپے تو میں نے یہ وصول کر لیے. اب آئس کریم اگر آپ لینے کے لیے بیٹھے گا تو یار آئس کریم کھائیں، تو آئس کریم کون سی مہنگی والی ہے. تو اب اس کو اندازہ لگا یار یہ جو آئس کریم اگر میں باہر لینے جاؤں گا نا تو یہ آئس کریم مجھے 150 روپے کی ملے گی. یار یہ آئس کریم لے لو، 150 روپے یہ وصول ہو گئے. اب یہ 1500 2000 روپے وصول کرنے کے چکر میں اب یہ پلیٹیں بھر رہے ہیں. نہیں، یہ پلیٹیں بھر رہے ہیں. یا تو بولو گے یار ٹھونس ہی رہا ہے نا، اندر میں ڈال ہی رہا ہے نا. وہ ڈال کے بھی اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پھر ڈاکٹر کا پھر اس نے وہ زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. لگتا ہے اس کا کھانے کی بھی زیارت کرے گا، پہلے دبا کر
اب ڈاکٹر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے بھی اس نے جانے کا پورا پلان بنایا ہوا. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ ادھر تو ڈش بھر کر رکھی ہوئی ہے, تل کر مطلب کہ وہ ایک سسٹم ہے کہ باورچی ڈالتا چلا جا رہا ہے. اب یہ پلیٹ بھر کر جو لے رہا ہے وہ جو ضائع کر رہا ہے نا, تو اب ایک ہوٹل کا کلچر کیا, یہ جو ضائع ہوا نا اب پلیٹ کے اندر بھلے وہ سالم چیز پڑی ہوئی ہے, پورا کے پورا بٹیر, پورے کے پورا مچھلی, پاپلیٹ, مرغی وغیرہ سالم پڑی ہوئی ہے, لیکن اب اس کو اٹھا کر وہ دوبارہ ڈالے گا نہیں. ڈالے گا تو کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی ہوٹلیں ہیں, دنیا میں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل کہ انہوں نے ایک دن کے لیے اتنا مال اسٹوریج کیا کہ آج ہم اتنا مال بنا کر کھلائیں گے لوگوں کو, اور انہوں نے اسٹوریج کیا ہوا ہے فریج کے اندر ہے, ابھی کچا ہے. اب انہوں نے جو مال انہوں نے آج پکا کر کھلایا, جو کسٹمر آیا انہوں نے تلا, پکایا, بنایا, کھلا دیا. اب گویا کہ یوں سمجھے کہ 200 کلو کچا اناج, مرغی, گوشت, مچھلی وغیرہ وغیرہ کچا سب پڑا ہوا ہے. قانون یہ ہے کہ یہ چیز بھی ڈسپوز آف کی جائے گی, یعنی یہ ضائع کی جائے گی, کسی کو دیا نہیں جائے گا. یہ بائیلوز ہیں, قانون ہے, دیا جائے گا اس کا پرمٹ کینسل ہو سکتا ہے, اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. جو قانون ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں, جو میں نے سنا, ہو سکتا ہے میری غلطیاں ہوں, لیکن جو سنی ہوئی باتیں ہیں, جو لوگ دنیا میں آتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, تو یہ جو چیز مجھے پتا چلی ہے نا ابھی وہ پہنچا رہا ہوں. یہ بھی انفارمیشن ہے یورپ کے کسی ملک میں, جرمنی ہے کہیں کا, مجھے یاد نہیں آ رہا ملک, مجھے زیادہ تر جرمنی یاد آ رہا ہے, یا کسی بھی ملک کی یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں کھانا لیا اور کھانا بچ گیا تو اس کا وزن کریں گے, وزن کے حساب سے وہ پینلٹی لگاتے ہیں کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اب یہ تعزیب المال جائز نہیں ہے ہم حناف کے نزدیک. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کھانا بچانے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کو جب کھانا تھا نہیں تو آپ نے کھانے کا آرڈر دیا کیوں. تو یہ کھانا آرڈر, یہ ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کھانا ضائع کرنے کے حوالے سے یہ ہوا. دوسرا یہ کہ بعض جگہوں پر جب کھانا بچ جاتا ہے, ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو پارسل لیا جاتا ہے. جیسے کھانا بچ گیا, سالن بچ گیا, روٹی بچ گئی, اور ایک دو چیزیں بچ گئی, چاول بچ گئے, تو یار اس کو پارسل کر دیجئے. اب پارسل کرنے پر بھی شرم آتی ہے کہ یار یہ پارسل لے کے جائے, پارسل لے رہا یہ آپ کا اپنا ہے, آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں. اگر آپ پارسل نہیں لے گو, جیسے کہ ایک بول کے اندر, ایک پیالے کے اندر چاول بچ گئے, ایک پیالے کے اندر سالن بچ گیا, ایک پیالے کے اندر سبزی بچ گئی, اور 4 روٹیاں منگائی تھی, 2 روٹی بچ گئی, ٹھیک ہے, یہ سب بچ گیا. اب یہ بچ گیا اور آپ کا بھی پیٹ بھر گیا, کیونکہ آپ نے تو مطلب بالکل بے دردی کے ساتھ کھانے کا آرڈر دیا, یہ بھی لے لا, یہ بھی لے لا, یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, وہ بھی لے لے, سب لے کر پلیٹ ڈال تو دیا. اب پیٹ بھر گیا یا کھانا نہیں, آپ کو مزہ نہیں آیا, جو بھی اسباب تھے. اب آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو یہ ہوٹل والا اس کو کوئی مطلب یہ لے گا اور سارا ڈسٹ بین کے اندر ڈال دے گا, کچرے کے اندر ڈال دے گا, روٹیاں, سالن وغیرہ سب, دہی, رائتا, پیاز, ٹماٹر, جو بھی ہوگا سب ایک طرف وہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. اس طرح اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے طریقے سے سالانہ اربوں ڈالر, جی ہاں کروڑوں نہیں, اربوں ڈالر کا, کتنے ارب ڈالر کا مال, غذائی اشیاء ضائع کی جا رہی ہیں جو کہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. ارے انسان تو انسان, میٹھے اسلامی بھائیوں, جانوروں کے کام بھی نہیں آنے دیتے کہ یار چلو جانور کو تو کھلا دو, کوئی مطلب گائے بکروں کو کھلا دو, کسی مطلب کہ کوئی اور جانور کھلا دو, کوئی مرغی کو کھلا دو, فلا جو بھی ہوتے کھا سکتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں جانور, ان کو کوئی ایسی چیز ڈال کر مطلب کھلا دی, بنا کر کھلا دی. کچھ نہیں ہو رہا, ضائع کیا جا رہا ہے, ٹھا کر کے یوں ہزاروں لاکھوں روپے کا ڈرائی فروٹ اور سالن اور یہ دہی اور نہ جانے کیا کیا. یہ دیکھنے والوں نے شاید ماہ رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں, اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے ماہ رمضان میں, کہ آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں پہنچے, رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت جو پاتے ہیں. تقریباً سب جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ایک دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے, اس پر لاکھوں لاکھ روپے کی نعمتیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, ڈرائی فروٹ ہوتا ہے, دہی ہوتی ہے, ڈبل روٹی ہوتی ہے, مسالہ ہوتا ہے, پتہ ہے کیا کیا نعمت ہوتی ہیں, کھجوریں, قیمتی سے قیمتی کھجوریں, یہ کھلانے والے روزہ داروں کو اور وہاں کے عاشقان رسول کو اور دیگر لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی افطار ہو گیا اب جماعت کھڑی ہونی ہے,
जमात खड़ी होनी है, ये दोनों तरफ से दस्तरखान उठाया, यूं लपेटा, यूं बंद किया, एक पूरा वो झोला बन गया, सारी दही, सारे मसाले, सारी चीजें इसके अंदर, डबल उसके अंदर। अब इसका क्या होगा ये आप मैं नहीं बयान करता आगे, वल्लाहु आलम इसका क्या निजाम होगा, क्या होगा, एक समझ नहीं आ रही क्या मैं बोलूं। अब आप सोचिए कि इस तरह जो जाया होने के जो हमारे यहाँ परसेंटेज है, इसका जब तक अब रोकेंगे नहीं कैसे का, फिर हम कहते हैं जनाब रिस्क में बरकत, रिस्क में बरकत, रिस्क में बरकत नहीं होती। इतना रिस्क जाया करते हैं फिर कहते बरकत नहीं होती। आइए आपकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज तो आप ये बता ही दें कि बरकत आखिर है किस चीज़ का नाम? क्या पैसे ज़्यादा हो तो बरकत है, या घर में बहुत सारा राशन हो तो बरकत है? बरकत है क्या, प्लीज़ ये बता दें। सवाल का भी अंदाज आपका बड़ा, आज तो बता ही दें वे आज से पहले ही बता चुके हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आप बोलेगा फिर बरकत की बात, ये बरकत है क्या? बरकत कसरत का नाम नहीं है, थोड़े में अल्लाह ताला आपको पूरा कर दे, ये बरकत है। थोड़ा होगा पूरा हो जाएगा, और होता है। जिनको अल्लाह ताला ने बरकतें दी है, जिनके माल में बरकत है ना, वो कम तनख्वाहें होती हैं मगर पूरा हो जाता है। तो जिनके माल में बरकत नहीं होती ना, वो इतना कमाते ना फिर भी कहते हैं यार ज़ेर खाने को रुपया नहीं है। किसने बोला ज़ेर खाओ? सूद छोड़ो ना, रिश्वतें छोड़ो, गुनाह छोड़ो, हराम छोड़ो, बरकत आ जाएगी। तुमको किसने बोला ज़ेर खाने का पैसा नहीं है? ना आवे कभी ज़ेर खाने के लिए पैसा, खुदकुशी करने के लिए पैसा थोड़ी कमाया था। तो बरकत ये कसरत का नाम नहीं है। थोड़े में अल्लाह पूरा कर देगा, कम होगा पूरा कर देगा। अब इतना पानी पीता है प्यास नहीं बुझती, हो सकता है थोड़े से पानी में अल्लाह प्यास बुझा दे, क्योंकि पानी का काम, पानी की तासीर यह है कि प्यास बुझाए, है ना। पानी की तासीर क्या? प्यास बुझा दे। अल्लाह ताला पूरे पानी की बोतल से प्यास बुझाने की तासीर निकाल ले, पूरा पानी पी जाए प्यास वहीं के वहीं रहेगी। और अल्लाह थोड़े से पानी में इतनी तासीर डाल दे कि आप 2 घूंट पिए और प्यास बुझ जाए। मकसद तो प्यास का बुझना है ना मीठे इस्लामी भाइयों, और इसकी तासीर अल्लाह के दस्ते कुदरत में। तो अल्लाह जिस रिस्क में, जिस माल में, जिसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है ना, वो अपने महदूद और मुख्तसर से वक्त में भी बहुत कुछ कर जाता है। देखिए हमारे औकात में बरकत नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अभी यार सोए थे, जागे और दोबारा रात हो गई, सोने का टाइम हो गया। देखा जाए तो कोई काम का काम नहीं हुआ, लेकिन बस गुजर गई वक्त, बरकत चली गई है। हमारे औकात में बरकत चली गई है। और जिनकी औकात में बरकत है, तो उनके 24 के 25 घंटे नहीं होते, जो एक फिगर है। ऐसा नहीं कि इनकी औकात में ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनको 24 के 25 घंटे हो गए, इनके भी वही डबल 12 घंटे ही हैं। लेकिन डबल 12 घंटों में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है कि वो बहुत सारे दिनों का काम घंटों में कर लेते हैं, तो हमसे हफ्तों में नहीं होता काम। ये है बरकत और उसका एक फलसफा, एक कॉन्सेप्ट। और कौन सुनाइए। मैं मोहम्मद अशफाक अतारी यूनान से बोल रहा हूँ, यूनान के शहर इथन से। और ये बहुत प्यारा सिलसिला असी देख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। और हम इंशाल्लाह ये नियत करते हैं कि इंदा के लिए खाने खाते वक्त कोई भी टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, वो हम उसी वक्त उठाकर खा लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी नीयत पर इस्तिकामत दे कि हम एक जाना भी ज़ाया ना करें। एक और कॉल सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि दावतों में जो खाना होता है वो हमारा अपना नहीं होता और ना ही हमने उसे ख़रीदा होता है। अगर वो गिरता है वहाँ, तो इससे हमारे रिस्क में बेबरकती क्यों होगी? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। खाना हमारा था या नहीं था, इससे बहस नहीं है। ज़ाया हमने किया है ना। आप जब ज़ाया करेंगे तो जाहिर है कि फिर वो चीज़ हमारी जिम्मे आएगी। जो भी ज़ाया करेगा, आप मेहमान थे, लेकिन खाना निकालना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। उसने तो डिशें भरकर रख दी थी, प्याले भरकर रख दिए थे। हम गए, हमने अपनी भूख से ज़्यादा और अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा खाना निकाला और अब उसको ज़ाया कर दिया।
تو جب ہم خود ہی ضائع کر رہے ہیں، روٹی ہم ضائع کر رہے ہیں، پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، اناج ہم ضائع کر رہے ہیں، سالن چاول وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم خود ذاتی طور پہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہماری ہرس ہمیں ضائع کرواتی ہے، کیونکہ ہرس زیادہ نکلواتی ہے. تو اس لیے مطلب اس کو غور سے دیکھنا ہے. تو ویسے بھی مطلب کہ عجیب کوفت آتی ہے ایسی دعوتوں میں جانے میں بھی. اب تو کوئی برسوں گزر کے اس طرح کی دعوتوں کو دیکھا نہیں ہے، بس سنتے رہتے ہیں. بعضوں کو ایسی ویڈیوز وغیرہ دکھا دیتے ہیں لوگ، تو بہت عجیب سی کوفت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جنٹل مین اور پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے لوگوں کو دعوتوں میں جس بے دردی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، جو دیکھا جاتا تھا، اب بھی جو پتہ ہے، جس طرح کی معلومات ہے، یہی ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے. ہم نے اس طرح یہ پکانے والوں سے اور دعوت والوں سے بھی کچھ تاثرات لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کھانے میں 5 آئٹم، کبھی 4 آئٹم، کبھی کسی میں 6 آئٹم ہوتے ہیں، کسی میں 2 آئٹم، کسی میں 3 آئٹم. اب ہر آئٹم میں اس نے تھوڑا تھوڑا رکھا اور پوری پلیٹ کر لی اور تھوڑا سا کھایا پھر چھوڑ دیا. لیٹ کھانا کھلتا ہے، کسی کو بھوک ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے، اس نے پلیٹ تو بھر لینی، کھایا کم، باقی زیں. بچے بھی زیادہ زیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے نا، اب کھانا لیٹ کھل رہا ہے بہت، تو بھوک تو انسان کی مر جاتی ہے. 11 بجے تک اگر 11:30 بجے تک کھانا کھل جائے تو اس میں بندے کو بھوک بھی ہوتی ہے. عام ہی آدمی گھر پہ بھی 10 بجے کے بعد کھانا کھاتا ہوگا، تو وہاں بھی پھر کھانا زیں کم ہوتا ہے مگر زیں ہوتا ہے کم ہوگا. کوئی ان کے فنکشن ہوتے ہیں، کوئی اس کی رسمیں ہوتی ہیں، اس حساب سے پھر کھانا لیٹ کھلتا ہے. کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں کہ ٹائم ٹیبل پہ کھانا کھول دیتے ہیں، کوئی آیا نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں. جتنے لوگ ہوتے ہیں ہر بندہ اسی حساب کا اس سے زیادہ ہی منواتا ہے. لیکن عوام کے اندر ایک حویث یہ ہے کہ بعد میں مجھے ملے یا نہیں ملے اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے اور وہ بھر کے نکال لیتے. وہ ہوتا عموماً یہی ہے، جتنی آپ کی بھوک ہے آپ تو اتنا ہی کھائیں گے نا، بعد میں پھر وہ بچ کے ضائع ہی ہونا ہے اس کو. تو یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے. اگر ایک ٹیبل پہ میں نے نکالا اور مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، میں برابر والے بھی دوں گا، وہ نہیں لے گا، وہ جا کے نیا ہی لائے گا اپنا. عوام میں یہ شعور آنا پڑے گا کہ جتنا مجھے کھانا ہے میں اتنا ہی لوں. تو آپ تھوڑا سا لے آئیں، ختم ہو جائے پھر جا کے دوبارہ لے آئیں. کھانا دیر سے کھلنا اور پھر مینجمنٹ کا بھی بڑا فرق ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 500 آدمی ہیں، 600 افراد ہیں، اب اس کے اندر کام کرنے والے کم ہیں. اب وہ ایک دفعہ ڈال کے چلے گا، اب اس میں 20 افراد کھڑے ہیں، 25 افراد کھڑے ہیں، کھانا آ نہیں رہا. ویٹ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جن کا پروگرام ہوتا ہے ان کو ایک سیٹنگ کے حساب سے کھانا چلانا چاہیے. عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ پلیٹیں صاف ہونے کے بعد وہ کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور سنا یہ بھی ہے کہ وہ علاقوں میں بیچتا بھی ہے. ایک ٹیبل ہے، ایک بوفا ہے، اس کے اوپر لوگ کھڑے میں 20 سے 25. اب وہ ویٹنگ کے حساب سے کہ دوبارہ آئیں گے اور رش ہوگا، جس کا نمبر آ گیا بھر کے لے جاؤ. اگر ڈشیں بھی زیادہ ہوں گی، ایک چیز کی 3 سے 4 ڈشیں ہوں گی تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے لوگ. بوفوں کی جو تعداد جو ڈشیں لگ رہی ہوتی ہیں ان کو اگر بڑھا دیا جائے ٹیبل کے اور لوگوں کے حساب سے تو کافی حد تک اس پہ جو ہے کورنگ ہو سکتی ہے. فری کا ملتا ہے نا، اپنی جیب سے کھائیں تو ان کو پتہ لگتا ہے نا. کھانا بوفروں پہ لگتا ہے تو ضائع ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بھر بھر کے نکالتے ہیں پلیٹوں میں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ضائع ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل سروس کریں تو اس میں کھانا بچتا ہے. ہم لوگ تو کھانا لے کے آتے ہیں، ہمیں تھوڑی پتہ، ہم تو عوام کو دیکھ رہے ہیں تو بھر بھر کے نکالے گی اپنے، کیونکہ وہاں فری. اگر یہاں کھائیں خرید کے تو ان کو پتہ لگے گا کتنے کیا پاؤ ہے بریانی. لوگ جو ہے بوفوں میں کھانا رکھتے ہیں اور بوفوں میں بھر بھر کے لا کے وہ اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں. لہٰذا یہ سسٹم ہو جائے کہ ٹیبل سروس ہو، ٹیبل سروس کے اندر ضائع نہیں ہوتا کھانا. پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے. یہ خود میں کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں میں جہالت ہے. کھانا دیر سے کھلنے کا تو بچے ہی نہیں ہے، کھانا دیر سے کھلا اور کھاتے لوگ کم ہے، بھوک مر جاتی ہے. پلیٹوں میں رہ گئے، حل والے لے لیتے ہیں، حل والے بیچتے ہیں، پھر بک جاتا ہے. صبح گاڑیاں لگتی ہیں سب لے جاتے ہیں. نہیں پھینکتا کچھ نہیں ہے، بکتا کچھ نہیں ہے، سب بکتا ہے. آبادی ہے ان کے اندر سب بکتا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی لمٹ سے زیادہ نکال لیتے ہیں، زیادہ اسی وجہ سے بچتا ہے. کھانے والے کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ ہوگا اتنا ہو جاتا نکالتے ٹائم کہ اس کے بعد آئے یا نہ آئے، کھایا اس سے جاتا نہیں. دیر کی بات تو یہ کہ کراچی کا یہ ویژن ہے کہ 11:30 بجے سے پہلے کھانا نہیں ملتا. مال مفت دلے بحرین والا حساب ہے. کھانے والے کو بھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا قیمتی کھانا ہے. فش وغیرہ ہوتی ہے، باربیکیو ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ آئٹم ہوتے ہیں اتنا زیادہ ضائع ہو، کیونکہ بندہ چوائس پہ چلے جاتا ہے نا. پھر تھوڑا سا فش لے لی، تھوڑی سی بریانی لے لی، سالن لے لیا، کئی قسم کے سالن ہوتے ہیں اس میں. اس لیے جو یہ بھی مد نظر رکھیں آپ کہ جتنے آئٹم زیادہ بنے گے اتنا ہی زیادہ کھانا ضائع ہو. وہ بھر بھر کے نکال لیتے ہیں، کھایا اس سے جاتا نہیں ہے. بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ پر پرسن کے حساب سے لنچ باکس بنا کے اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ بھلے کھائے یا اپنے ساتھ باندھ کے لے جائے. کھانا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 12-1 بجے ہوگا. 1 بجے جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ کھانا
टाइम पे खोल दें, जाया नहीं होगा। दूसरी बात है, लोग प्लेटें भर के लाते हैं बूफे से, वो टेबलों पे रखा होगा, सामने 4 आदमी बैठे होंगे, खा रहे होंगे, तो खुद कम निकालेगा सर में उधर। क्यों, मैं हाल पे ही काम करता हूँ और देखता हूँ जो दूसरों का बचा हुआ खाता है तो उसको बोलते हैं देखो कैसा इंसान है ये। खरीदने वाले हाल पे प्लेटों का बचा हुआ ले आते हैं, गरीब भी ले आते हैं, कुछ दुकानदार भी आके ले आते हैं। मेरा नाम मंसूर। अक्सर हमने ये देखा है कि खाना जो है लोग जरूरत से ज्यादा प्लेट में निकाल लेते हैं तो उससे फिर ज़ाया होता है। खाना इस सूरत में ज़ाया होता है कि जिस वक्त खाना लगता है ना टेबलों पे, तो लोग बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो जाती है उनकी, ऐसे भागते हैं खाने के ऊपर कि उन्हें कभी मिला ना हो, फिर भर भर के निकालते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किस पे गिर रहा है किस पे नहीं गिर रहा है। और छोटे छोटे बच्चों के आगे प्लेटें भर भर के रख देंगे, अब बच्चा कितना खाएगा, थोड़ा सा खाएगा, फिर सारा ज़ाया जाता है। बेसिक वजह जो बनती है वो ये बनती है कि लोग जो है ना मतलब हवेस के मारे खाना निकाल लेते हैं, उनको ये नहीं पता था कि उनकी अपनी कैपेसिटी है कितनी। राउंड टेबल पे बैठते हैं 12 आदमी, हर आदमी एक एक चीज़ को फोकस कर लेता है कि जी ये आप बिरयानी ले आए, एक सालन ले आए और एक टिक्का ले आए। इस तरह से मालूम चला जी वो 12 प्लेटें बन गई। 700-800 ग्राम की एक आदमी की कैपेसिटी, लेकिन वो लोग जो है प्लेटें भर भर के निकाल लेते हैं। जब खाने की सर्विस चालू होती है तो प्लेटों में बहुत सारा खाना बच जाता होता है जो अक्सर ज़ाया जाता है। जिसकी एक पीस उठाने की खाने की पेट की होती है वो 2 पीस उठा लेता है, आधा खाया आधा प्लेटों में छोड़ दिया, इस तरीके से ज़ाया चला जाता है, बैटर कचरे में डाल देते हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि खाने में जो डिशें ज़्यादा रखते हैं लोग, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। लोग ये समझते हैं कि अब जो सर्विस हो गई है एक दफ़ा ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी लोग एहतमाम करते हैं खाने का तो बाकायदा करते हैं और जितने उनके मेहमान होते हैं उससे भी वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये तासुर है, क्या कहते हैं कि ये शायद अब दोबारा नहीं आएगा, तो एक दफ़ा में इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं जिसकी वजह से ज़ाया होता है। जितनी कम डिशें हो, मैं तो समझता हूँ अगर 1 डिश कर दी जाए तो इससे बेहतर और कोई हल नहीं है। 1 डिश की फेवर में हो, कर दो। ये किसको कह रहे हैं, ये अब आप मदनी चैनल के नाज़रीन खुद सोचे, आप घर बैठे हुए देख रहे होंगे, हो सकता है कि आज भी आपको कहीं दावत में जाना होगा, देखें क्या हाल होता है। उसने भी एक बात कही, आप गौर कर लीजिएगा कि अब मेहमानों को, आने वाले को टेबल पर वो पार्सल दे दिया जाएगा, ये लो घर जाओ खाओ और फिर वो घर पे रखो। तो ये एक ऐसे ही मैं खुशतबई कर रहा हूँ आपके साथ, यानी ये नौबत आ गई है कि यार ये लोग लगता है कि दावतों में बुलाकर खिलाने जैसे रही रहे, इतना महंगा खाना हमको खिला रहे हैं। वाकई महंगा खाना होता है यार, ऐसा नहीं है, बहुत महंगा हो गया खाना आजकल। ये आप जब आपके घर का राशन महंगा हो गया है या नहीं है, आपके घर की जो दस्तरखान था वो महंगा होता जा रहा है, मुर्गी महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, दाल सब्जी आटा तो महंगा ही हो रहा है, मोबाइल सस्ता हो रहा है, बाकी तकरीबन महंगा हो रहा है। मोबाइल सस्ता हो रहा है, मोबाइल की सर्विस सस्ती हो रही है, इसके पैकेज सस्ते हो रहे हैं, इंटरनेट सस्ता हो रहा है। ये चीजें जो बिल्कुल हमको तबाही की तरफ लेके जा रही है ना, ये बहुत सस्ती हो रही हैं, और जो जरूरत की चीजें ना वो महंगी हो रही हैं। ये आप गौर कर लीजिएगा, बहुत ये अजीब व गरीब हाल हो गया। ये सस्ते से सस्ता होता जा रहा है, वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम का प्रॉब्लम है, निज़ाम का मसला है, तरसील जो आमदोरफ़ी जो है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, रिश्वतें इसमें आ जाएंगी, इसमें सूद इन्वॉल्व होता है। सारे के एक शख्स महंगा हो ही जाता है, क्योंकि उसको जब बीज बोने हैं ज़मीन में अनाज के लिए, तो उसको जो पैसा चाहिए वो बीज बोने के लिए, वो पैसा उसको सूद पे मिलता है कि वो सूद पर उसको पैसा मिलेगा, तो वो इसके वो बीज और ये तरह तरह की चीज़ें लेगा। जब वो तरह तरह की चीज़ें डालेगा तो एक चीज़ उसकी कॉस्ट थी, वो सूद की वजह से उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। जब तो वो 10 रुपए की चीज़ वैसे उसको 15 रुपए की पड़ जाती है, क्योंकि उसको बाकी सूद भरना है। अब जब वो उसको आगे देता है तो उससे जिसको माल खरीदना होता है उसको पता है कि इसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो 10 रुपए की है, और खरीदना चूंकि उसको ज्यादा है तो इसने मुझसे सूद पर पैसा लिया, तो वहां उसको 5 रुपए और ज्यादा देने पड़े, तो ले देकर उसकी वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई। अब उसको जो आगे मार्केट में डालना है उसको भी पैसा ज्यादा चाहिए, वो भी सूद उठा रहा है, उसको चाहिए वो भी सूद उठा रहा है। वो बुनियादी चीज जो जमीन से निकली और हम तक पहुंचती और बगैर किसी सूदी कर्जे के अगर ये हम तक आती तो शायद वो 50 रुपए की होती, मगर सूद के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो चीज 25 से 30 रुपए महंगी बन जाती है। इसका बाकी रुपया सिस्टम के मुताबिक तरतीबवार सूद में जा रहा होता है, और लोग जो सूद पर पैसा देते हैं ना वो बैठ कर खा रहे होते हैं। वर्स कम टू वर्स, पैसा जिसका गया ना वो बेसिक कस्टमर होता है, बेसिक कंज्यूमर होता है, जैसे अवाम आप कहते हैं कि ये इसको चीज महंगी पड़ रही है।
کیونکہ یہ مہنگی ہو گئی، کیونکہ وہ سود سے چلی آ رہی ہے. تو سود سے معیشت برباد ہوتی ہے، سود سے رزق برباد ہوتا ہے، اور اس نے جو ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر کسی ملک کی ریاست اور کسی معاشرے کے اندر اگر آپ برکت چاہتے ہیں، ریاست میں برکت چاہتے ہیں، مملکت میں برکت چاہتے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سود کو ختم کریں، دوسری طرف رشوت کو ختم کر دیں. یہ دو چیزوں کو کسی صورت ختم کریں، رزق بھی بڑھے گا، روزگار بھی بڑھے گا، انشاءاللہ سے کرپشن کم ہوگا، اس سے بدعنوانی بھی کم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جب ہمارے معاملات میں شامل حال ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی سسٹم ہمارے زندگی کا نظام بہتر ہو جائے گا، رزق میں برکت آ جائے گی. اور اپنے رزق کو حلال کیجئے. حرام روزی کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. کیا اللہ کی نافرمانی آ گئی نا اس مال کے اندر، اس پہ برکت کہاں سے آئے گی؟ اس پہ بچے گا کہاں سے؟ وہ روتا رہے گا، وہ سمجھے گا کہ مطلب کہ میں کما بہت رہا ہوں، مگر اس کا رونا بند نہیں ہوگا، اس کی تکلیف بند نہیں ہوگی، اس کی فیلنگ بند نہیں ہوگی کہ یار تنگی ہے، کیونکہ اس کی وہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو یہ دعوتوں کے حوالے سے کچھ مہربانی کریں مدنی چینل کے ناظرین، جتنے آپ ابھی دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ تقریباً جتنے ہوں گے، ہو سکتا ہے شاید ایک تعداد ہوگی جو دعوتوں میں جاتی ہوگی. تو آپ جب دعوت میں جا رہے ہیں، اب سننے والے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاید ہوں اس وقت ہمارے ساتھ. اگر آپ سب اس وقت گھر بیٹھے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ ہم لوگ دعوتوں میں کھانا ضائع نہیں کریں گے. دعوت میں اول تو جانا ایسی دعوت میں ہوتا ہے کہ جس میں گناہ نہ ہو. یہ تو طے ہے کہ جو دعوت اللہ کی نافرمانی والی نہ ہو، اس دعوت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسی دعوت میں جانا ہی ہے تو ویسے وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے، لیکن دعوت ہوتی ہے اور ایک بلانے والا بلاتا ہے جب شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ ذہن بنا، اب چاہے وہ نیاز کا کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ سحری اور افطار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں، نکاح کا کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی تقریب کا کھانا کھا رہے ہیں، کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج یکم رجب المرجب 1436 سین ہجری کو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے میری ڈکشنری سے کھانا ضائع کرنا ختم کلوز، اتنا ہی نکالنا ہے جتنا ہم نے کھانا ہے. بلکہ بہت بنیادی حدیث عرض کر دوں، یہ طب میں بھی آپ کو کام آئے گی، صحت میں اور یہ تمام چیزوں میں آپ کو حدیث کام آئے گی. اگر اس حدیث پر ہمارا عمل شروع ہو جائے، یقین مانے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. وہ بہت مختصر سی حدیث ہے، آپ نے چند مرتبہ سنی ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. اب پتہ ہے کہ بھوک لگی تو ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے 500 گرام کھانا کھانا ہے، مثال دے رہا ہوں. وہ 700-800 گرام کا کہہ رہے تھے نا کہ ایک آدمی 700-800 گرام کھانا کھاتا. ہم پیٹ کا کفر مدینہ کا ذہن دیتے ہیں نا. اب ایک اسلام بھائی 200, 250, 300 گرام کی اس کو بھوک لگی ہے، 100-150 گرام کھانا نکالے، مثال دے رہا ہوں، اس طرح تھوڑا کھانا نکالے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کھانا بھوک کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ مجھے کھانا کھانا ہے. اب جب ایک حصہ کھانا نکالیں گے، لوگ بولیں گے او ہو کیا بات ہے، بھوک نہیں لگی، کھانا کھا کر آئے ہو، ارے اور لو نا. اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. پیٹ آپ کا ہے، بھلے مال آپ کا نہیں ہے، کھانا آپ کا نہیں ہے، پیسہ بھی آپ کا نہیں لگا، لیکن پیٹ آپ کا ہے. ڈاکٹر کو اگر آپ یہ کہیں گے بھی نا، مثال کے طور پر کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو جب یہ کہیں گے نا، یار ڈاکٹر صاحب کل دعوت میں ایسا کھانا کھا گیا کہ بس کیا کرو، تو ڈاکٹر یہ نہیں بولے گا کہ ہاں یار کھانا تو آپ کا تھا نہیں، میں پیسے آپ سے لے کر کیا کروں گا، چلو یار میں آپ سے پیسے نہیں لیتا ہوں، آپ کو علاج فری کر دیتا ہوں. ڈاکٹر نے یہ آپ کو ہمدردی نہیں کرنی. ڈاکٹر نے تو اپنے پیسے کھڑے کر لینے نا. تو پیٹ بھی آپ کا گیا، پیسے بھی آپ کا گئے، کھانا جتنے کا نہیں کھایا اس سے زیادہ کہ اس پر دوائی اور ڈاکٹر نے لے لینے پیسے آپ کے. اب ہو گیا لفافہ بھی گیا، سونے کی گھینی بھی گئی، تحفہ بھی گیا، ڈاکٹر کی بھی زیارت ہو گئی، میڈیکل والے کی بھی زیارت ہو گئی، دوا کا بھی دیدار ہو گیا، اپنا بھی میرا پار ہو گیا. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا کھانا ڈٹ کے کھائیں اور ضائع کریں؟ تو جب آپ بھوک کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اور ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، ضائع نہ کرو.
اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، حلال و طیب کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں، خواہش سے کم نکالیں، بیچ میں کھانے کے دوران پانی پی لیں، آپ کی بھوک کو وہ پانی قابو کر لے گا۔ مگر وہ جو ہے نا کھاتے ہوئے نیت نہیں، کھانے سے پہلے کی نیت کرنی ہے کہ میں نے خواہش سے اور بھوک سے کم کھانا تاکہ نکالیں آپ اتنا۔ اب آپ نے کھانا اتنا پلیٹ بھر کر نکال لیا، اب آپ کو یاد آیا یار اس نے بولا تھا یار بھوک سے کم کھانا ہے یار، چلو بھوک سے کم کھاؤں گا، اب آپ نے تھوڑا لیا، باقی پلیٹ میں ضائع۔ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے بیماری سے، پریشانی سے، دیگر چیزوں سے، ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اکیلے کا اگر ایک غذا ضائع کرنے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، ایک فرد اگر نیت کرتا ہے کہ میں غذا ضائع ہونے سے بچاؤں گا، کیا پتا کہ آپ کا وہ غذا جو ضائع آج تک کرتے رہے آپ کا یہ بچانا کسی بھوکے کے کام آ جائے گا۔ کسی 1 ارب کے متعلق کسے پتا چلا کہ 1 ارب انسان ایسے ہیں جو قلت غذا کی وجہ سے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر کتنے باب الاسلام میں، بلوچستان میں، مختلف مقامات پر، کتنے سے مقامات میں جس میں کئی مسلمان گھرانے بھوکے رہتے ہیں، ان کو صحیح کھانا نہیں ملتا، پورا نہیں ملتا، ادھورا ملتا ہے، بچوں کو پوری غذا نہیں ملتی۔ بچوں کو جب پوری غذا نہیں ملتی نا، یہ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پھر زندگی بھر ان کو اس معاملے میں پچھتانا پڑتا ہے۔ پراپر غذا نہیں ملتی جتنا ایک صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ ہند کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں بھی کئی ایسے آپ کو مسلمان گھرانے ملیں گے جو بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ خاص اس کو فوکس کیا گیا بنگلور شہر کو، جو ہند میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، یہ تھوڑا اس معاملے میں غور کریں کہ لکھا یہ گیا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق بنگلور میں واقع یہ ایک یونیورسٹی ہے سائنس کی، کہ بہت سارا کھانا وہاں ضائع ہوتا ہے، اور شہر میں ہونے والے 75 شادیوں کا 6 ماہ تک جائزہ لیا گیا، اور تقریب میں موجود رہ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ شادی میں کتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے۔ تو تحقیق میں بتایا گیا کہ صرف بنگلور میں ہونے والی شادیوں میں ہر برس تقریباً 950 ٹن غذائی اشیاء ضائع ہوتی ہیں، 950 ٹن۔ ایک اور اسی طرح کی تحقیق کے مطابق بنگلور میں تقریباً 530 میرج ہال ہیں، جہاں ایک جائزے کے مطابق ہر برس تقریباً 80,000 شادیاں ہوتی ہیں۔ ہر شادی میں اوسطاً 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے کھانے کی قیمت 40 روپے بھی لگائی جائے تو سال میں 339 کروڑ روپے کا کھانا شادیوں میں برباد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ غور کر لیجئے کہ اگر یہ کھانا، یہ تو ایک شہر کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہوتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، عرب ممالک میں، بلکہ میں آپ کو وہ بھی بات بتاؤں، دنیا کے 10 وہ ممالک جن میں کھانا سب سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے، یہ ایک بات بتا دو میں آپ کو۔ اس سے پہلے ایک ہم نے سلسلہ کیا تھا کرپشن کا، کرائم کا، اور آپ کو ہم نے مدنی چینل پر بیان کیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جن ملکوں میں جرائم ہوتے ہیں، دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز جہاں پر جرائم کی اوسط سب سے زیادہ ہے، ان میں مسلمان کا ایک ملک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ٹاپ 10 کنٹریز، وہ 10 ممالک جن میں کھانا سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، تحقیق یہ ہے، ریسرچ یہ ہے، اس پہ مسلمان کا ایک ملک بھی نہیں ہے۔ ان کی پوری تفصیل ہے جو نیٹ پر دیکھنے والے دیکھ کر مجھے انہوں نے بتایا ہے، میں ان ممالک کی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے، اگرچہ کئی مسلمان ملکوں میں کھانا بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے، اس کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کا احساس موجود ہے۔ ایک طبقہ ہے، ایک جگہ ہے، ہوٹلنگ ہے وغیرہ وغیرہ، جہاں مال بہت برباد کیا جاتا ہے، رزق ضائع کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی
بہت سارے لگتا ہے کہ مسلمان گھرانے، خاندان، فیملیز، لوگ ایسے ہیں جو کھانا ضائع ہونے سے بچتے ہیں۔ اب نارملی طور پر لڑکے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، 2-4 دوست مل کے جاتے ہیں تو نہاری کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، پراٹھے روٹیاں کھاتے ہیں، پوریاں شوریاں کھاتے ہیں۔ ان کا بھی ہم نے جائزہ لیا، یہ بھی کچھ نہ کچھ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام آباد ہوٹل میں گئے، کچھ لڑکے کھا رہے ہوں گے، ہم نے ان کے چہرے نہیں دکھائے۔ آئیے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ کھانا کھا چکے ماشاءاللہ، آپ نے کھانا تو کھایا یہاں پر، دیکھ لیں اس میں پوری بھی رکھی ہوئی، پوری کے ذرات بھی ہیں، اور کچھ بوٹی کے بھی، آپ نے چونکہ بوٹی بھی کھائی ہے یہاں پر، اور بوٹی بھی رکھی ہوئی ہے، تو یہ کیوں رکھا ہوا بھائی؟ آپ پیٹ بھر گیا تو یہ ضائع نہیں ہوگا کھانا؟ یہ پورا کر لیں، ورنہ اگر نہیں پورا کریں گے تو یہ ضائع ہوگا، 10 دن کی نظر ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے تو یہ چلے جائے گا پیٹ میں۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر چند لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے فش کھائی ہے، فش کے اندر بھی کچھ گوشت لگا ہوا ہے، ساتھ ہی یہاں پر ایک برابر میں ایک روٹی کا پیس بھی رکھا ہوا ہے جو شاید ان سے نہیں کھائی گئی۔ ہوٹل میں اس طرح کے جو بھی کھانے وغیرہ بچ جاتے ہیں تو 10 بن کی یہ نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کا ایک کچن ہے، اور یہاں پر یہ پلیٹیں دھل رہی ہے، اور پلیٹیں دھلنے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئی صاحب کی ایک ٹرے لگی ہوئی ہے۔ یہ آئی صاحب دیکھیں، یہ پلیٹیں لا کے رکھی ہے اس نے، اور اس کے اندر پیاز بھی ہے اور چٹنی بھی ہے، اور یہ کچھ سالن بھی ہے، کباب فرائی بھی ہے، اور جو کہ یہ 10 بن کی نظر ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ نہاری بھی بچ گئی آئی صاحب، اور یہ اتنی ساری نہاری بچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کباب فرائی یہ بھی بچ گئی ہے۔ صاف کرنے کے بعد یہ نہاری دیکھیں آئی صاحب کتنی ساری نہاری یہ 10 بن کی نظر ہونے جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ 10 بن ہے، یہاں پر 10 بن دیکھ رہے ہیں آئی صاحب کہ وہ روٹی نظر آتی ہے۔ اب یہ ہوٹل بتاتے تھے کہ یہ امیر لوگ یہاں نہیں جاتے ہوں گے اتنے، مطلب یہ مجھے پلیٹوں کا انداز بتا رہا تھا۔ یہ بیچاری وہ سلور کی، اسٹیل کی، وہ اس طرح کی جو پلیٹیں تھی، کیونکہ بڑی ہوٹلوں میں تو وہ کیٹلری ہوتی ہے پوری باقاعدہ، وہ شیشے کی اور ایک بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں، اور وہاں پھر وہ بدقسمتی کے ساتھ چھری کانٹا چارکو بھی سب رکھے ہوئے، ہم کانٹے نکالتے ہیں، پھول بساتے ہیں، یہ کانٹے بسا رہے چلے جا رہے ہیں۔ کانٹوں کو نکالو، پھولوں کو بساؤ۔ تو یہ ہوٹل بتا رہی تھی۔ اب یہ جو انداز تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں شاید ہو سکتا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ انوالوڈ ہوں جو یہ کھاتے ہوں گے اور اس طرح ضائع کرتے ہوں گے۔ اب یہ ہوٹل والے بھی کوئی نظام بنائیں، عوام ہی کو چاہیے کہ مناسب منگوائیں، آپ کو چاہیے کہ مناسب منگوائیں۔ آپ کو یہ جب ذہن بن جائے گا نا کہ مجھے ضائع نہیں کرنا، تو ایک ساتھ اتنی روٹیاں منگانے سے ویسے ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اب وہ کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ تو روٹی ایک ایک کر کے منگائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے منگوائیں، ایسی منگائیں کہ آپ کھا سکیں۔ اور اب بچ گیا، مثال کے طور پر بچ گیا، اب دیکھو بچی ہوئی چیز، اب کباب فرائی مہنگی ہوتی ہے، پہلے تو مطلب یہ مل جاتی تھی، آپ کو ہوگی میرے کو لگتا ہے 400-500 روپے کی شاید کباب فرائی کی پلیٹ ہوگی، شاید ہو سکتا ہے ہو۔ اور نہاری بھی یہ جو بھی بچی ہوئی تھی، کمل کے بچی ہوئی نہاری بھی 60-70-100 روپے کی تو ہوگی۔ پھر اس میں اگر کسی نے مطلب کوئی موڈی آدمی ہوگا تو اس نے وہ نلی مغز بھی ڈلوایا ہوگا نا، کولیسٹرول پیدا کرنا ہوگا اس کو بھی، یار چلو یار ڈاکٹر کا بھی بھلا کرے یار، اس کا بھی چلو دن پھرے بیچارے ڈاکٹر کے بھی، ایک سے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے، ان کا بھی تو گھر چلے نا۔ تو یوں اتنا مطلب کہ یہ کھانا، تو یہ پارسل بھی تو کروا سکتے تھے، پارسل کروا کر آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ چلو آپ بولو میں گھر نہیں لے جاؤں گا، یقین مانے بہت غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، اگر آپ یہ کریں نا، جو بھی بچ جاتا ہے کھانا کسی غریب کو دے دیں۔ برائے کرم مدنی التجا ہے، مدنی چینل کے ذریعے کم از کم یہ ذہن بنا لیجئے کہ یا تو یہ کھانا لے کر گھر لے آئیے، آپ گھر لے آئے، کیونکہ آپ کو بچت کے فارمولے ہی بتانے ہیں، اس کے مدنی پھول بھی دینے ہیں، گھر لے آئے، گھر میں چوکی دار ہوتا ہے، ماسی ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بعض پڑوسی غریب ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا مطلب کہ آپ نظام بنائیے، فیکٹری میں لے جائیے، آفس میں لے جائیے، دفتر میں لے جائیں، وہاں ملازمین ہوتے ہیں، پیون ہوتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں میں یہ کھانا شاید انہوں نے
वो साल डेढ़ साल में पहली बार देखा हो कि यार चलो यार ये भी सेठ साहब का बचा हुआ खाना आया, ये उमूमन खा लेते हैं, इनके बच्चे खा लेंगे, ये ले जाएंगे। तो कोई सी सूरत बनाएं कि आप अगर जहन बना लें और खाना ज़ाया होने से बचाएं। और ये बुफे सिस्टम है जो भी है कि मैं होटलों का निज़ाम तो तब्दील करने की ताकत नहीं रखता कि ये निज़ाम ख़त्म कर दें, दस्तरखान बिछाएं, ज़रूरत का खाना दें। दावतों में भी हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करने से रहे कि ये कौन माने यार, हमारी कौन मानेगा। ठीक है, खुश नसीब होते हैं जो नीयतें कर लेते हैं, अब नीयतों पर इस्तिकामत अल्लाह नसीब फरमाए। और ये हो कि भाई ये नहीं तो कम अज़ कम ये कि फ़र्ज़ से माशरा बनता है, जो उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अरबों लोगों की तकलीफ़ों को जो महसूस कर सकते हैं, करोड़ों मुसलमानों की तकलीफ़ों को जो महसूस कर सकते हैं, वो तो महसूस करें यार। बहुत ज़ाया हो रहा है, नेमतें ज़ाया हो रही हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत और बढ़ाएगा। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और याद रखिएगा, जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, इसकी हालत नहीं बदली जाती। हम अपनी हालत खुद बदलें। हमारे घर के दस्तरखान, हमारे बच्चों की तरबियत करें, इनको उंगलियां चटवाएं, इनको बर्तन चटवाएं। अल्लाह तौफीक दे तो धो के पिलाएं, कि जो बर्तन धो के पीता है, इमाम गजाली फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसे एक गुलाम आज़ाद करने के सवाब अता किया जाता है। वो एक गुलाम आज़ाद करने के सवाब का हकदार बनता है। और वैसे भी उंगलियां चाटने हदीस पाक में आया है, ये बाकायदा मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये कुछ मवाद मैटर है, आप तक पहुंचाता हूं, फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेते हैं। रिवायत है हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि जब इनके पास सरीद लाया जाता, जो रोटी का सालन जो बनता है, रोटियां बनाती जाती हैं सालन के अंदर, तो इसके मुतालिक हुक्म देती तो ढक दिया जाता, हत्ता के इसके धुएं का जोश जाता रहता। और फरमाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ये अमल बरकत बढ़ाने वाला है। अब इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूं। यानी शोरबे में गलाई हुई रोटी ये सरीद कहलाती है। यानी आप बहुत गर्म खाना ना खाती थी और खाना खोलकर फूंके मारकर ठंडा ना करती थी, बल्कि पकने के बाद कुछ देर ढका रहने देती, जब खुद ठंडा हो जाता तो खाती थी। मजीद फरमाया कि खाने का कदरे ठंडा हो जाना यानी वो खाने के काबिल हो जाए। फूंकों से ठंडा ना करना बरकत का बाइस है, इसलिए खाने में भी तकलीफ नहीं होती। तो देलवी शरीफ में है कि गर्म खाने में बरकत नहीं, खाना इस तरह हो कि वो खाने के काबिल हो। मुंह जल गया था। किसने कहा था भाई गरम गरम खाने पर हाथ मार दो, थोड़ा ठंडा करो, सब्र करो। तो आप बोलोगे नहीं अब सब्र की ताकत संभालो, और आप गरम गरम खाए, गरम गरम चाय पी जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सा तसल्ली से रखो यार, मतलब अपने आप को तो जहमत ना दें यार, तकलीफ तो ना दें यार। मुस्लिम शरीफ में हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है, खाने के वक्त भी हाजिर हो जाता है। यादा का लुकमा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए तो साफ करके खा ले, इसे शैतान के लिए छोड़ ना दे। और जब खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो अब उंगलियां चाटने की वो तरकीब करें। अरे उंगलियां चाटने का जमाना गया मौलाना, कौन से दौर की बातें कर रहे हो यार। हम चम्मच से खाते हैं, चम्मच से। मैं कब बोलता चम्मच से खाना गुनाह है, सुन्नत 3 उंगलियों से खाना है। 3 उंगलियों से छोटे छोटे और निवाले बनाकर अच्छी तरह चबा कर खाए। ये 3 उंगलियों से खाना खाना ये अंबिया कराम की सुन्नत है, इसको जिंदा करो यार। ए आशिकाने रसूल इस पर अमल करें। आप बोलो यार माहौल, माशरा, कल्चर, तो कल्चर माशरा अपनी असल से हटा है, ये रियल नहीं है। जो हो रहा ना ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मसनूई अंदाज है। हमारा जो रियल अंदाज है, जो बुनियादी अंदाज है, वो उंगलियों से खाना है,
فرشی نشست ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، سب کو پتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھانا کھانا ناجائز نہیں ہے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر اب ریسرچ ہو رہی ہے. سنت کے مطابق کھانا کھانا اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس میں فزیکلی اور ہر طرح سے کتنے فوائد ہیں. ارے انسان کو اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا اور سارے انداز اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس انداز کو اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے اندازوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا. تو جتنا ان اندازوں کو زندگی میں اختیار کریں گے، اسی قدر آپ کو برکت، صحت، تندرستی اور عافیت نصیب ہوگی. کیونکہ یہ نظام جو زندگی کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، ہر چیز کا جو نظام ہے، یہ ڈیو ٹو نیچر ہے، یہ فطرت اور نیچر کے مطابق ہے. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری سہولیات و برکتیں نصیب ہوں گی، صحت و تندرستی نصیب ہوگی اور پریشانیوں سے بچیں گے. یہ لاجیکلی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. تو اگر کوئی ایسا ماحول یا ایسا معاشرہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تو آپ چینج کریں نا، چینج کریں کہ بس آپ کر لیں. حضرت خطبہ بن خالد محدث تھے، بہت بڑے حدیث سے بیان کرتے تھے. محدث خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے. یہ خلیفہ کے یہاں مدعو ہوئے، دربار تھا خلیفہ کا، تو مدعو ہوئے، یعنی دعوت تھی ان کی. جب کھانا کھانے کے لیے کھانا کھا چکے تو یہ دسترخوان سے گرے ہوئے دانے چن چن کر کھانے لگے. تو جو کچھ لوگ قریب تھے انہوں نے بڑا وہ جیسے آج کل ہوتا ہے لگتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا. اور یہ بھی مجھے بھی آج کسی نے بتایا کہ یہ بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی پلیٹ صاف کرنے کی سوچ رکھتا ہے نا، تو 4 آدمی دیر ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہاں بھائی کیا پلیٹ بھی کھا جائے گا، بھوک پیٹ نہیں بھرا. یار کیا ہو گیا آپ کو یار؟ ایک شخص بڑا شرافت کے ساتھ اور مطلب کہ ایک اچھے طریقے سے پلیٹ صاف کر رہا ہے. یار آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اور اس کی اس بات کو لے کر خود ہی پلیٹ صاف کرنے کے بجائے اس کو تنقید کرتے ہو. یہ مذاق نہیں ہے. آپ بولو مذاق کرتے، مذاق نہیں ہے. آپ اس کی مطلب حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں یار. اگر ہم اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کو اچھا کرنے تو دیں، اور اگر کوئی اچھا کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں. یار میں نہیں کر سک رہا ہوں مگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں. یار یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ ماحول ایسا نہیں ہے. معاشرہ ماحول نے کیا دیا ہم لوگوں کو یار؟ یہ بگڑے ہوئے معاشرے، بگڑے ہوئے ماحول نے. ہم اس کو درست کریں، ہاں تھوڑا تو اس کو وہ پراپر کریں. اس سے خرابی آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے ہمیں. تو وہ خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دسترخوان سے گرے ہوئے دانے کے ذرات چن چن کر کھا رہے تھے، جو غذا کے ذرات ہیں. تو وہ لوگوں نے کچھ اشارے بازی کی. تو خلیفہ نے جب نوٹ کیا تو کہا کہ حضور کچھ مطلب اگر پیٹ نہیں بھرا ہو تو آسودہ نہ ہوئے تو کچھ اور کھانا پیش کروں. تو سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں ان دنیا داروں کے لیے اپنے نبی کے فرمان کو فراموش نہیں کر سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اس طرح کی انہوں نے بھی روایت بیان کی کہ اس کو برکت ملے گی جو دسترخوان سے گرے ہوئے کھانے کے ذرات اٹھا کر کھا لے گا. اس طرح کے مضمون کی کچھ انہوں نے روایت بیان کی. تو اس پر خلیفہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خادم کو ارشاد فرمایا کہ حضرت کو انعام پیش کیا جائے. تو وہ انعام کی تھیلی لا کر حضرت کے ہاتھوں میں رکھ دی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں میں نے میرے دین اور اسلام کی باتوں پر عمل کیا اور یہاں اللہ نے میری تنگ دستی دور کر دی. برکت آئی نا. آپ بھی کریں ورنہ یہ ماحول عجیب و غریب ہو گیا ہے. پانی ضائع کرو، بوتلیں ضائع کرو، اتنی سویٹ ڈش بھر لیتے ہیں. ایک تو 4 قسم کی سویٹ ڈشیں ہوتی ہیں، کھایا جاتا نہیں آپ لوگوں سے اور بھر لیتے ہو. آئس کریم میں بھی اتنی بھر کر اوہ بہت ٹھنڈی ہے. تو آئس کریم ٹھنڈی ہوگی نا تو مطلب چولہے پہ گرم کر کے آئس کریم تھوڑی دیں گے آپ کو. بھائی آئس کریم کا مطلب بھی ٹھنڈی کریم ہوتی ہے. آئس کریم ٹھنڈی کریم موٹا بھی کرتی ہے، شوگر بھی بڑھاتی ہے. تو آئس کریم تو ٹھنڈی ہوگی نا. تو یہ تو اوہ یار نہیں کھائی جاتی، بہت ٹھنڈی ہے. آئس کریم ٹھنڈی ہوگی، یقین مانے آئس کریم ٹھنڈی ہوگی. چائے تھوڑی آئس کریم ہے، چائے گرم ہوتی ہے. چائے پئیں گے اوہ بہت گرم ہے. چائے گرم تو ہوتی ہے بھائی، چائے کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے.
جو ٹھنڈی چیز ہے اس کو گرم چا وہ یہ بھی عجیب و غریب تبصرے ہیں یہ، جو میں صرف آپ کی جو تو تفنن کے لیے، آپ کی خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، کہ یار یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں مطلب کہ لینگویج اسٹائل ہے یار. پھر کھانا چھوڑے بھی دیں گے، وہ تعریفیں بھی کریں گے، او بھائی چکن بڑی اچھی تھی یار، وہ جو فرائی تھی نا وہ بڑی اچھی تھی، کھا لینا بھائی اگر اچھی تھی تو، ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اتنی اچھی اچھی چیز ضائع کر رہے ہو. غریبوں نے جو چیز دیکھی نہیں ہے، یہ فرایا، یہ باربیکیو اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ نام بیچاروں نے کبھی کوئی کتنے تو سے شاید مدنی چینل پہ پہلی بار پتہ چلتا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں امیر سنت کے ساتھ ہم ایک جگہ پر دعوت میں حاضر تھے تو بٹیر کا ذکر ہوا کہ وہ فلاں جگہ بٹیر ہوتا ہے، تو بابا فرماتے بٹیر دعوتوں میں، دعوتوں میں بٹیر ہوتا ہے. یعنی امیر سنت کے لیے نئی بات تھی نا کہ دعوتوں میں بٹیر ہوتا ہے. بٹیر بھی کھلائے جاتے ہیں، پیسہ دیکھیں کھلانے نہ کھلانے کے حوالے سے اس وقت ہمارا کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن میں درد مند اسلامی بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ جتنی زیادہ ڈشیں رکھتے ہیں نا قوم ضائع کرتی ہے. آپ کا بھی دل پتہ نہیں جلتا ہوگا نہیں جلتا ہوگا، زیادہ پیسہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا کیا جلا کیا نہیں جلا، کھانا جلا کے دل جلا، گردہ جلا کے پھیپڑا جلا، اب وہ کیا اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. بل آ گیا، وہ بل بھی کسی نے پیمنٹ کر دیا. بعضوں کے پیسوں کا یہ حال ہے. غریبوں کا یا بھی ضائع تو کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دو. غریب کون سا پلیٹ صاف کر رہا ہوتا ہے، غریب کون سا دسترخوان صاف کر رہا ہوتا ہے. غریب کے یہاں بھی تو بہت ضائع کیا جاتا ہے، مگر اوسطاً دیکھا جائے تو غریب کے یہاں پلیٹ میں اور تھوڑا بہت اس طرح چھوٹا موٹا ضائع ہوتا ہے، وہ بھی بے احتیاطی ہے، جہالت ہے. اور امیروں کے یہاں اگر تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے اور سوچ نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کو ایسا نہ بولے یار ہم لوگ ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا اور آپ کو حساسیت بھی ہو، آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہو، آپ کچھ اس طرح کا نظام لے کر چلتے بھی ہوں کہ آپ کھانا پانی وغیرہ ضائع ہونے سے بچاتے ہوں، تو بالکل آپ کو کون بولتا ہے یار آپ کیوں ناراض ہوتے ہو. تو جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں اور آپ کو ہماری جنرل بات اچھی لگے گی کہ ہم رزق میں برکت کی بات کر رہے ہیں اور رزق میں ضائع نہ ہو، انا ضائع نہ ہو، اللہ کی ناشکری نہ ہو، اللہ کی نعمتیں ضائع نہ کیجیے، اس پر ہی تو بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. کال سنائیے. محمد اخلاق اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. آئی صاحب ماشاء اللہ، آئی صاحب آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. روم کے شہر میں ایسا وہ جو اس بنگالی اسلامی بھائی پر آپ نے انفرادی کوشش کی تھی اور اس نے شراب سے توبہ کی تھی، اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، اس نے الحمدللہ شراب ہٹا دی ہے. اور بھائی صاحب آپ کو سلام عرض کر رہا تھا اسلامی بھائی، اور باپا کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کر رہا تھا. حاجی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ ہوٹلوں والوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس مال کو ضائع نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھانا چاہیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب جیسے آپ نے بھی تو ابھی ایک واقعہ یاد دلا دیا نا، ہم روم گئے تھے، میں واقعہ بیان کر دوں، آپ نے یاد دلا دیا. روم گئے تھے تو وہاں پر ایک ہوٹل والی جگہ پر وہاں پر بیان کی ترکیب بنائے تھے. وہاں کے عاشقان رسول کو وہاں جمع کیا، ہٹا کر سب کچھ کرا کر بیان ہوا. تو وہاں پتہ چلا کہ اس ہوٹل میں شراب بیچی جاتی ہے. تو مجھے تھا کہ یار میں مالک سے ملوں، یہ جس کا ہوٹل ہے، پتہ ہے وہ مسلمان ہے، جو بھی آپ نے سنا. تو اب جیسے میں اجتماع سے فارغ ہوا تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ ہوٹل کا مالک ہے، یہ ہوٹل اس کی ہے. تو اب کچھ نہ سوجا یار آپ تھوڑا رک جاؤ، میں ان سے الگ سے بات کروں. میں ان کو الگ لے گیا، بالکل سلام دعا کر کے الگ لے جا کر اکیلے میں جا کر ان سے کچھ گفتگو شروع کی. تو وہ بہت خوش تھا کہ یہ ہوا، بیان ہوا، فلاں ہوا. میں کہا آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا. تو اب بہت اچھا لگا، اور اس نے اپنی جگہ بھی دی تو اس کے اندر دین اور اسلام کی محبت سامنے نظر آئی. تو پھر اس کو نیکی کی دعوت عرض کی کہ اگر یہ شراب آپ اپنے یہاں سے ہٹا دیں، آپ مسلمان. پھر جو کچھ عرض کرنا تھا کیا. تو اس نے اعلان کیا کہ آج سے میرے ہوٹل میں شراب نہیں بکے گی. الحمدللہ عز و جل. پھر اچھا وہ تو الگ سے ہو گیا، پھر اس کے سب کے بیچ میں سے پھر اعلان کیا کہ میں آج سے اپنے ہوٹل میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے. مدینہ مدینہ. اور بھی 2-3 چیزیں ایسی تھیں، اس سے سب ختم کر دیا. آج مجھے تشویش تھی کہ یار بیچارے کا کوئی کیا ہوا ہوگا، اللہ اس کو استقامت نصیب فرمائے.
لیکن آپ نے جو مجھے خبر سنائی ابھی روم سے، اللہ آپ کو ایسی خوشی نصیب کرے کہ آپ کو یہ خبر مل جائے کہ آپ کا مدینے کے جانے کا ہو گیا یار. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کی اس کال سے، اور ذہن نصیب چل مدینہ نصیب ہو جائے، پھر آپ کے صدقے میرا بھی کام ہو جائے. تو یوں اگر عرض ہے کہ اگر سمجھاؤ تو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. تو جب ایک شخص اپنے ہوٹل سے، جبکہ وہاں شراب کثرت کے ساتھ بکتی ہے، بدقسمتی کے ساتھ مسلمان شراب کثرت سے پیتا ہے، بہت شراب پیتا ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. شراب حرام 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 اور حرام ہے، ام الخبائث سے برائیوں کی ماں ہے. تو جو ہوٹل والے ہیں، جو جن سے آپ کی بن سکتے ہیں، ان کو پہلے سمجھائیں کہ جو کھانا لوگ ضائع کر دیتے ہیں، کوئی ایسا اسٹوریج بنائے، کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ وہ کھانا وہاں پر آپ الگ الگ کوئی سے پلاسٹک کے پیالے کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جیسے کسی نے دال بچائی تو وہ دال میں ڈال دیں، سالن بچا تو سالن میں ڈال دیں، فلاں چیز چاول کے اس میں آپ سب مکس نہ کریں، وہ ڈال دیں، ڈبے بنا لیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اگر آپ اچھی نیتوں سے کرو گے. اب یہ بچ جائے گا، بچا دال ہی میں بچی ہوئی ہے، سالن ہی میں بچا ہوا ہے، جو سالن ہو مکس نہ کر دیں تاکہ کوئی کھا نہ سکے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس طرح آپ الگ الگ کر سکتے ہیں. سیٹ صاحب وہ جو مالک ہے وہ مالک ہے، پھر جو بچ جائے پلاسٹک کے تو وہ ایک ترکیب ہو کہ جناب میں فلاں جگہ پر فلاں لوگوں کو یہ دے دوں گا تو یہ مال جو بچ گیا لوگوں نے جو بچایا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. کوئی لکھ کے لگا دے کہ غذا ضائع کرنے سے بچائیں، روٹی ضائع کرنے سے بچائیں. اب یہ نہ سوچو کہ یار میرا مال زیادہ بک رہا ہے یا یہ بک رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. بک کیا رہا ہے؟ آپ کو 2 پیسے مل رہے ہیں لیکن بہت ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرح بھی ہوٹل میں اگر کوشش کریں، مدنی سوچ ہو کے تو بچے گا. اسلامی بھائی جو ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ ذہن بنا لیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا. یا جب آپ ہوٹل والے ماچس کی تلی بچا سکتے ہو، یار آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ایک ماچس سے جب چولہا جلاتے ہیں آپ تو وہ جلی ہوئی ماچس کا تنکا بھی کئی ہوٹل والے نہیں پھینکتے، اس کو رکھ دیتے ہیں. اور جب دوسرا چولہا جلانا ہو تو اسی کو کسی چیز سے پکڑتے ہیں اور وہ جلے ہوئے چولہے سے وہ جلی ہوئی ماچس کا تنکا جلاتے ہیں اور دوسرا چولہا جلا لیتے ہیں. یعنی آپ جب ایک ماچس کی ایک تلی کا خیال رکھ سکتے ہو، اور جو کاغذ چھوٹے ضائع ہونے والے کاغذ سے آپ چولہے سے چولہا جلا لیتے ہو کہ ماچس کی تلی بھی آپ کی ضائع نہ ہو، اتنا کرتے ہو. فوراً آپ چولہا بند کر دیتے ہو کہ گیس ضائع نہ ہو، بتیاں بند کر دیتے ہو کہ بجلی کا بل ضائع نہ ہو، بجلی کا بل نہ آئے. آپ اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے کرتے ہو. تو جو قوم غذا کی قلت کی وجہ سے بھوکی رہتی ہے، جن کی اولاد بھوکی رہتی ہے، اگر آپ خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت تھوڑا سا ذہن بنا لیں، آپ بھی بنا لیں اور میرے کھانے پینے کے لیے جو جاتے ہیں ہوٹلوں میں وہ بھی بنا لیں کہ کھانا ضائع نہ ہو اور ان غریبوں کو کام آ جائے. تو جو بھی مطلب اس طرح مسلمان بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کو دیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت کرم ہوگا. یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اس طرح کی ضرورت حاجتیں پوری کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کر دینے والے کاموں میں سے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، میرا نام محمد اویس ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. آج آپ جو موضوع لے کے آئے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس میں چھوٹا سا ایک میرا میسج یہ ہے، جو ہمارے بھائی پاکستان رہتے ہیں ان کو پکا پکایا مل جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ ضائع بہت کرتے ہیں. اگر پردیش میں ہماری طرح خود پکا کے کھانا پڑے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کھانا ضائع نہ کرے. ہماری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی ایک اچھا آپ نے مدنی پھول دیا ہے، چوٹ کیا آپ نے کہ اگر کھانا خود ہی پکانا پڑے تو شاید وہ ضائع نہ کرے. یہ بھی سوچ اچھی ہے کہ چونکہ یہاں بیٹھے بیٹھے کھانا مل جاتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے افریقہ میں بھی آ کر میں نے بہت کھانا ضائع ہوتے دیکھا ہے، بہت کھانا ضائع ہوتے دیکھا ہے. یعنی یہ سمجھے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں ہمارا جانا ہوا ہو اور وہاں کھانا ضائع ہوتا ہوا محسوس نہ ہوا ہو. الا ماشاء اللہ، ہر 100% نہیں کہتا، کہیں کہیں ذہن ہوتا ہے، لیکن بہت کھانا ضائع کرنے کے وہ ہوتی ہے. پھر سمجھانا پڑتا ہے بعض اوقات کہ یار ایسا نہ کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں والوں کو بھی آپ نے جو مدنی پھول دے، دنیا بھر والوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ یہ چیز آسانی سے مل جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ضائع کر دیا جائے.
اور کون سنائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رئیس احمد آبتاری ہے، میں یو کے شہر ڈیوائزز سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر پروگرام کی شرکا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے کھانوں کے سلسلے میں عرض کرنی تھی کہ پچھلے دنوں میرا پاکستان جانا ہوا بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، اس میں جو چھوٹا سا ایک تجربہ میں حاضر خدمت ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ اگر انسان شروع سے ہی اللہ کی رضا کے لیے اور غیر شرعی چیزوں کو سے بچنے کی نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، بلکہ ہر کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شادی کی تقریبات میں جب یہ لیڈیز اور جینٹس کو اگر آپ جو آج کل ہمارے وہاں عموماً رائج ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اگر اس سے اوائڈ کریں تو بڑی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر میں نے تو یہ تجربہ کہ دعوتوں کے ذریعے آپ نیکی کی بھی بڑی اچھی خاصی دھوم مچا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر آپ ہمارے مکتبے کا بستہ وہاں لگائیں اور اسلامی بھائیوں کو خدمت کا موقع دیں تو وہ ٹیبل جا کے جو ہے وہ نیکی کی دعوت اور کتابیں وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بچنے کا کھانے کا تعلق ہے تو اگر وہاں جو بیچارے کام کرنے والے مزدور ہیں اگر ان کی خدمت کی جائے، ان کو کھانا دیا جائے، بجائے اس کے کہ جو کھانا بچ گیا اس کو گھر لائے اور 2-3 دن کے بعد وہ خراب ہو جائے، اس کو پھینکنا پڑے، بلکہ وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو دے دیا جائے، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں اپنے رشتہ دار ان کو دے دیا جائے، تو اس سے بھی جو کھانا گھر لایا جاتا ہے بچا ہوا اور جو 2-3 دن کے بعد پھینکنا پڑ جاتا ہے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اس سے بھی رزق کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ آپ کے پروگرام میں میرے گھر والے مل کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا اور ماحول میں استقامت کی بھی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے، آپ کے مدنی پھول مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ عمل کا بھی جذبہ دے اور ہم احتیاط کرنے والے بن جائیں۔ اس میں یہ مدنی پھول عرض کروں کہ ایک جگہ حاضری ہوئی تو آپ یقین مانیں دہی کے 3 ڈبے برآمد ہوئے وہاں سے، اور سامنے رہے، اب پتہ چلا کہ دہی کے 3 ڈبے ایکسپائر۔ اب دہی کے ڈبوں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، دودھ کے بوتلوں پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ایکسپائری ڈیٹ کا ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہے، ہمارے اتنا نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں ہے کہ چیزوں پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اب جب چیز ایکسپائر ہو گئی نا، اب ہو گئی، اب وہ آپ کس کو دیں گے؟ خادم کو، ملازم کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں کوئی میڈیکلی طور پر تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا میڈیکلی ہے یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے برائے کرم اس کو یا تو استعمال کر لیجئے یا اس کو کسی کو دے دیجئے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ خریداری سمجھداری کے ساتھ کیجئے، جتنا چاہیے نا اتنا خریدیے، تازہ سبزی ہوگی، تازہ چیزیں ہوں گی، کھائیں پکائیں اور پھر دوسری لے لیں۔ یہ بعض اوقات فریج میں بھی پڑی چیزیں، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، بہت ساری چیزیں فریج میں پڑی بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پھینکنا پڑتا ہے۔ پھل لیتے ہیں، جتنا پھل گھر والے کھائیں گے اتنا پھل لیں۔ بعض اوقات بچے نا وہ کیلے نرم پڑ جاتے ہیں تو ایسے وہ کالا دھبا ہو جاتا ہے تو بچے کیلے نہیں کھاتے، جناب یہ ہو گیا تو یہ نہیں کھاتے، وہ ہو گیا تو یہ نہیں کھاتے۔ اگر اس طرح کی چیزیں گھر میں ہیں کہ جو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز خراب نہیں ہے، طبی طور پر خراب نہیں ہے، ہر حوالے سے وہ خراب نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی شکل صورت تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، اس کو کھولیں، نکالیں، اس کا کچھ بنا لیں، کچھ اس کا پکا لیں، کچھ اس کا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر لیں، ضائع نہ ہونے دیں کسی چیز کو۔ فریج کے اندر بھی میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اتنا مال بھرنے سے بہتر ہے کہ پھر بچ جاتا ہے، پھر ضائع ہو جاتا ہے، کسی غریب کو دے دیں اور بھلا کریں کسی کا، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو خریداری کرنے جانی نا پہلے اس کی فہرست بنا لیں، تاکہ ضرورت کی چیزیں خریدیں گے نا تو وہ ضائع ہونے سے بھی بچے گی۔ یہ ایک مدنی پھول عرض کرنا تھا آپ کو۔ بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کریں اور اسے کسی اور چیزوں میں استعمال کریں۔ بعض گھروں میں ایسا قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہیں، بعض گھروں میں
مثال کے طور پر آپ گھر بچوں کو یا گھر والوں کو وہی پکی ہوئی چیز دوبارہ گرم کر کے دیں گے تو عموماً گھر میں مزاج عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر تھوڑے بہت جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے, غریبوں میں یہ نہیں ہوتا, یہ بیچارے ملتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے. تو اب فار ایگزامپل کہ ایسا ہو تو اب دسترخوان پہ چیزیں رکھیں گے تو یہ 1 دن پرانی ہے یا 2 ٹائم پرانی ہے, 3 مطلب کہ تھوڑا اس کو ہو گیا عرصہ, تو وہ نہیں کھائیں گے گھر بچے یا گھر والے. تو اسلامی بہنوں میں یہ تھوڑی سی صلاحیت اور قابلیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس بچی ہوئی چیز کو کسی اور فارم میں لے لیں, کوئی اس کا مکس کر کے لے لیں, کوئی اس کو چاول کے اندر ایسا مطلب سالن ڈال کر کوئی ایسا چاول تو وہ اچھا پلاؤ بن جائے گا, کوئی ایسا ٹیسٹی چاول بن جائے گا, کوئی سالن کی کوئی صورت بدل جائے گی, کوئی فرید بن جائے گی, اس طرح کی کوئی چیزیں بن جائیں گی. تو وہی 2-3 چیزیں جو بچی ہوئی ہیں وہ ایک نئی چیز بن کر سامنے آ سکتی ہے اور وہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے. پھر اس کو تھوڑا سا وہ ٹیسٹ بنائے جبکہ ہو حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی غذائی اشیاء ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں. جب بچے کھانے کے لیے بیٹھے نا تو برائے کرم بچوں کو ان کے جتنا کھا سکیں اتنا نکال کر دیں. بھائی بچہ اور مانگے گا تو اب اور دے دیجیے گا نا, اتنا بچوں کو نکال. بچے بناتے بھی کھانا پلیٹ میں اس طرح عجیب و غریب انداز سے کہ یہ پھر ہر آدمی کھا بھی نہیں سکتا. تو اس کو بچوں کو ان کی بھوک سے مطابق ہو کہ یہ کھائے, کھاؤ 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 کھلاؤ کھلاؤ, پھر بچ بھی جاتا ہے اتنا. اب بچوں کا بچہ ہوا کون عموماً کھاتا ہے, واللہ عالم بچوں کا پلیٹ صاف کرانے کا ذہن کتنا, اور یہ سارا گھروں کا جو نظام ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دعوتوں میں اتنا بچوں کو نکال کے دے دیں گے, ارے بچہ کتنا کھائے گا, آپ نہیں کھاتے ہو بچہ کیا کھائے گا, اتنا بچوں کو اتنی بڑی بڑی بوتلیں دے دیں گے اور بچہ نہیں پیتا, بوتل بھی ضائع کرے گا. اتنا پورا گلاس پانی کا بھر کے بچے کو دے دیں گے, تھوڑا پے گا. پھر پانی ہمارے یہاں نہیں پیا جاتا, جبکہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, اور بچہ تو ویسے ہی گناہوں سے پاک, اس کے ذمہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے نابالغ بچے کے اس میں. تو یہ ایک ہمارا عجیب و غریب نظام ہے. تو بچوں کو بھی ان کی وہ سمجھ, ماں باپ کو تو سمجھ آتی ہے نا کہ بچہ کتنا کھا لے گا, تو اتنا نکال کے تو اور بھوک لگے گی تو اور بچہ مانگے گا کہ مجھے اور کھانا نکال کے دو, تو اس کو اور تھوڑا نکال کے دے دیجیے. تو اسی طرح ان کے ٹیسٹ وغیرہ کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ دسترخوان سے بچے جو کھانا ضائع کرتے ہیں وہ اس سے بچت ہو جائے گی. اسی طرح ضرورت مندوں کے نام اور ذہن میں آپ کے پاس ہونا چاہیے, اگر بچ جائے گا تو کھانا ضائع ہونے سے پہلے فلاں فلاں کو میں دے دوں گا, پہنچا دوں گا. اس طرح بعض ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کی بھی امیدیں لگ جاتی ہے کہ یہاں سے بچ کر آ جاتا ہے بعض اوقات, تو لے جاتے ہیں. تو اس طرح کھانا آپ کا ضرورت مندوں کو مل جائے گا, ان کے پیٹ میں چلا جائے گا, ان کے بچوں کو مل جائے گا, ان کے گھر میں مل جائے گا. گھروں میں ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, بیچاریاں بعض اوقات بہت غریب ہوتی ہیں, ان کے آدمی الگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کا الگ ہوتا ہے, ان کا الگ ہوتا ہے, تو یہ وہ لے جائیں گے تو گھر میں وہ, میرے یہاں تک معلومات ہے کہ کئی ایسی ماسیاں ہوتی ہیں جن کے گھر میں شاید کھانا پکتا بھی نہیں ہے, وہ جن کے گھر میں کام کرتے ہیں تو انہی کا بچا ہوا کھانا گھر پہ لے جاتی ہیں اور وہیں یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. غربت نہیں, ایسا نہیں ہے میٹھے اسلام, غربت بہت ہے. اللہ ہمارے اہل ثروت اور مالداروں کو کوئی ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ کوئی ایسی سخاوت کا اور ایسا ہاتھ کھولیں کہ صرف زکوٰۃ تک کی نہ رہیں. زکوٰۃ بھی پوری دے دے تو اللہ آپ کا سینہ مدینہ بنائے کہ پوری زکوٰۃ بھی نہیں دیتے یار, اور ترسا کے دیتے ہیں, اگر جو بھی دیتے ہیں وہ بھی غریبوں تک نہیں پہنچ پاتی, ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں. بہت غربت ہے, بہت غربت ہے, یقین مانیے بہت غربت ہے. تقریباً خاندانوں کے اندر, عموماً خاندانوں کے اندر ایک دو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. اپنا خاندان سنبھال لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. نہیں ہوگا نام یار, نہ ہو نام, کام تو ہونا چاہیے. غریبوں کا, رشتہ داروں کا بھلا تو, کسی کی بہن غریب ہے, کسی کا بھائی غریب ہے, کسی کے والد غریب ہے, کسی کی والدہ غریب ہے, ماں اور باپ وغیرہ کو, مطلب جن کو زکوٰۃ نہیں جاتی, نہیں دی جاتی, ان کو زکوٰۃ دینے کا نہیں کہہ رہا, پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو کچھ دیا جا سکتا ہے, نہیں دیا جا سکتا, کچھ نہ کچھ تو کریں. آپ کئیوں کا مہینہ باندھ سکتے ہیں یار, کتنے گھروں کے مہینے باندھ سکتے ہیں آپ, چپ چاپ ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مہینے باندھے ہیں کہ 10 گھروں میں 12 گھروں میں آپ کی طرف سے کوئی 5-5 10-10 ہزار روپے چلے جائیں گے, کتنے گھروں کا بھلا ہو جائے گا. آپ کے 5,000, آپ کے 50,000 نکلنے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے. کسی کے گھر میں 5,000 جانے سے نا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. پتہ ہے آپ کو, آپ کا مہینے کا 50,000 آپ کا بال بھی نہیں توڑتا, اور کسی کے اب گھر میں ہونے والے 2,000 روپے کی بڑھوتی ہے نا, اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیتی ہے.
تو اس طرح مطلب کہ ضرورت مند ہو، ہاں اب جو پیسہ آپ کے پاس ہے دعوت اسلامی کو دے دیجیے. ہمارے پاس تو الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر ہے جو مطلب اخراجات، صرف 14 سے 15 ہزار تو ہمارے پاس صرف ملازم ہیں، اجیر ہیں، جو دعوت اسلامی میں مسجد میں تو مدرسے میں تو جامعہ میں تو مختلف مقامات پر جو کام کرتے ہیں. ان کے پورے گھر اور خاندان دعوت اسلامی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان میں سے کئیوں کی طبی سہولیات ان کی شرائط کے ساتھ مفت دی جاتی ہیں، اور نہ جانے اربوں روپے کے دعوت اسلامی اخراجات ہیں. لیکن پہلے میں نے عرض کی نا، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، ان کو ضرورت مندوں کو دیکھیں. اب جو بچ جائے اب اپنی دعوت اسلامی کو بھی دیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو ضرورت مندوں کی لسٹ بنا کر رکھیں تاکہ روزمرہ کے کھانے پینے کے معاملے کو بھی اب ضائع ہونے سے بچائیں. اور کالس دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا موضوع رزق میں برکت کے حوالے سے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو میں بھی اس میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ آگے جیسے ماشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس میں بھی بوفے کے نام پر اور افطار پارٹیوں کے نام پر بے تحاشا کھانا ضائع ہوتا ہے. تو ایک ہوٹل مالک جو ہیں ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ ہم یہ جو صرف جوس کے ایک آئٹم سرو کرتے ہیں، تو اس کو بھی شام کو جب ہم کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں، جو بچا ہوتا ہے گلاسوں میں ضائع ہوا ہوتا، تو اس کی بھی ایک اچھی خاصی مقدار بن جاتی ہے کہ وہ کئی لیٹرز میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا میری حاج صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے. کچھ معاشی اور اس طرح کی پریشانیاں ہیں، خصوصی دعا میرے لیے بھی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی توجہ دلائی آپ نے. واقعی یہ جوس بھی جو ضائع ہوتا ہوگا نا، بہت سارا ضائع ہوتا ہوگا. جوس اور اس طرح کی اور چیزیں بھی بہت ضائع کرتے ہوں گے. اللہ کرے کہ آپ کی بات ہمارے اسلام بھائی سن اور سمجھ بھی لیں. اللہ آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے، سب کی مشکلوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو اب کیا یہ فائنل ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر میں یا دعوتوں میں یا آپ کہیں ہوٹل پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں یا روز جو کھاتے پیتے ہیں، ہر کوئی گھر کا کھانا میسر ہو، باہر ادھر ادھر کھانے پینے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو کیا یہ فائنل ہو گیا کہ اب کھانا ضائع نہیں ہونے دیں گے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح کھانے پینے اور رزق کو ضائع کرنے سے بچائیں. اب آئیے اس معاملے میں جو امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہیں وہ سنتے ہیں. شادیوں میں دعوت 500 آدمی کی ہے، پکانا 1500 کا ہے. کم پڑ گیا تو اب جو کم پڑ گیا اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اتنی ڈشیں ہوتی ہیں، کھانے والے بھی میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کتوں کی طرح جھپٹتے، نہ توہین ہو جائے گی. یہ ہر کھانے والا خود سوچ لے کہ کیا کرتا ہے. ہاں جو ضرورت سے زیادہ نکالتا ہے، خالی بوٹی نوچ کے آدھی بوٹی ہڈی میں چھوڑ دیتا ہے، آدھا کھاتا آدھا گراتا ہے، جبکہ لوگوں کا اب ذہن نہیں رہا کہ سؤر المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. لوگ جھوٹے کو شفا نہیں سمجھتے، اب معاذ اللہ جھوٹے کو وبا سمجھتے ہیں، بیماری سمجھتے ہیں. اب تو یہ دور آ گیا، کہاں یہ بیماری آ گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گلاس میں ایک بار پیا ڈسپوزل ہو گیا، بھائی پھینک دو اس کو. سفرہ بچاتے ہیں، دسترخوان پلاسٹک کا، جتنا کھا سکے کھایا. کھانے کے بعد جو بھی اس میں بچا ہوا ہے نا، بعض اوقات تو روٹیاں ٹکڑے یہ وہ بچے ہوئے، یہ یوں لپیٹا اور یہ ڈسٹ بن میں کھانے کی چیزوں سمیت پورا دسترخوان پھینک دیا جاتا ہے. یہ بیماری ہے ہمارے. تو اب بتاؤ کہ مہنگائی بیچاری کیا کرے گی یار؟ اور مہنگائی ہم کو دبوچے گی نا. مہنگائی تو دنیا کی بڑی نا، آخرت کا معاملہ تو پیچیدہ ہے. ایک چھوٹا سا پیسہ بھی اگر کسی نے ضائع کیا اور رب ناراض ہو گیا، کہیں کا نہیں رہے گا. اگر یہ قوم سدھر جائے تو انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے. مگر قوم کا بھی حال ایسا ہی ہے، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. گویا ایسا معاملہ. ہم اور مسجدوں میں آئیں گے، ہم اور نمازیں پڑھیں گے، ہم اپنی دعوتوں میں شادیوں میں اخراجات میں کمیاں کریں گے، ہم ڈشوں میں کیا کمی کریں گے، ہم لائٹنگ میں کیا کمی کریں گے، شادیوں کی جو بھی فضولیات ہیں کیا اس میں کمی کریں، کیا ہماری ناک کٹوائیں گے. اسراف بہت زیادہ بڑھ گیا، ہر چیز پھینکنے کا رواج ہو گیا، غذائیں پھینکنے کا رواج ہو گیا. تھوڑا کھایا جانور کی طرح نوچ کے پھر پھینک دیا، تھوڑا کھایا مرغی کی طرح چگ کر پھر اس کو پھیلا دیا اور ضائع کر دیا. آج کل یہی تو ہو رہا ہے. کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، کتنی روٹیاں ضائع ہو رہی. تھوڑی سی روٹی کھائی اور باقی روٹی پھینک دی، معاذ اللہ جا کے کچرا کنڈی میں ڈال دیتے. تو شاید ہو سکتا ہے اسی کی سزا ہو کہ آج کل کمر توڑ مہنگائی اور صاحب تنگ دستی بے روزگاری کیا بعید کیسے ہو. بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا تو بے برکتی ہوگی. اب چلو آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا یار، بچوں کو بھی سکھا دو، بچوں کی امی کو بھی سکھا دو، سب بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. مہمان آیا اس کو بسم اللہ پڑھوا لیں.
एक भी बगैर बिस्मिल्लाह के बैठेगा तो बरकत तो उड़ेगी ना इसकी। लेकिन बेबरकती का सबब एक ये भी है, फिर फजूल खर्ची तो अंदर स्टूडियो के बेबरकती आई। अब मेरे जेब में 100 रुपए हों और मैं 100 रुपए 110 वाली कोई चीज लूं और उसको ये दे दूं, तो अब मैं तो बोलूंगा मेरी बेबरकती है, यार मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया 10 रुपए देने यार इसको, और बेबरकत नहीं है। तो ली तो बरकत कहाँ से आएगी यार, वो दे दी तो चला गया। और ली क्या लिया, शोपीस यार, शोकेस में एक जगह थी तो उसमें रखना था। अगर तुझे शोपीस चाहिए, तुझे एसी चाहिए, तुझे टीवी चाहिए, हर वक्त तुझे मतलब यानी कि वो खाना चाहिए, झोंकते रहो, चने चाहिए तो समोसे चाहिए तो कचौरियां चाहिए तो पूरियां चाहिए तो मिठाइयां चाहिए, तो अब यार बरकत कहाँ से लाके दूं तुमको यार, जितनी चादर इतने पाँव फैलाओ तो बरकत ही बरकत है। इसलिए मतलब है कि आदमी अपने ऊपर गौर करे और कुछ किफायत शियारी की कोशिश करे, खाने में कुछ सादगी पैदा करे। अब खाते भी ऐसा है कि यार रहम आता है कि यार या तो ये बेवकूफ है यार अपने बेवकूफ है, यानी कि सब यानी कि जो भी देखो ना, अब जैसे खाते हैं तो ये बड़े पढ़े लिखे और महजब नजर आते हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड और एजुकेटेड, लेकिन इन बेचारों को खाना नहीं आता। कुत्ते में और इनके खाने में फर्क, गुस्सा तो आएगा, जिसको आए गुस्सा समझो कि वो है ही ऐसा, जिसको खाना आता ही नहीं भी तो गुस्सा आया, जिसको खाना आता है वो तो मुस्कुराएगा कि मौलाना ने सही पकड़ा है। ये अवामी लैंग्वेज है। तो इतने गुस्सा आए तो समझ जाओ कि यार तुम हो ही ऐसे, तो गुस्सा मुझ पर नहीं अपने आप पर करो। तो इसलिए वो खाने का मैं बोल रहा था, किस तरह खाते होते हैं, इनको ये नहीं पता होता कौन सी बोटी खाई जाए कौन सी नहीं खाई जाए, बोटियां फेंक देते हैं जो खाने की होती हैं, इसको ये छिछड़ा समझते हैं, इनको बेचारों को पहचान ही नहीं कि ये बोटी है, और आपको इसके पैसे देने पड़े, और ये वजन में आपको गोश्त फरोश ने दिया है और इसके पैसे लिए। एक दूसरा ये कि हड्डी की बोटी इनको नोचना नहीं आती, थोड़ी सी नोचते फिर ये फेंक देते, यानी इतना फेंकते हैं, चावल गिराते हैं, दाने गिराते हैं, रोटी के टुकड़े गिराते हैं, फिर रोटी के टुकड़े बच्चे, शोरबा बचा तो ये नाली में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा कुंडी में डाल देते हैं, जिसको ये सुधरे हुए लोग डस्टबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डस्टबिन, उसमें डाल देते हैं। ये हो रहा नहीं हो रहा है तो मैं मुजरिम, मैंने बहुत कम बताया, बहुत हो रहा है। बासी नहीं, ये नहीं खाएंगे, उठा के फेंक देंगे। शोरबा फेंकने का आम रवाज है, शोरबा नहीं काम आता, फेंक दे। रोटियां बच गई, मैं जैसे जिन लोगों के घरों में मेहमान रहा हूं बाजू, मैंने देखा है रोटियां बच्चियों की थप्पी देखी, छत पे डाल दी, इधर डाल दी, थप्पियां पूरी नहीं खाते, बच्ची भी बासी नहीं। फिर बोलते हैं यार मौलाना बरकत की दुआ कर दो, बच जाता है कि नहीं। तेरे हाथ से तो मतलब इतना फजूल उड़ाता है, बोला बरकत की दुआ कर दो, तो बरकत कहां से लाएगा मौलाना बेचारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं।